بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر محرب اوان صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ ایک نان پروفٹ ادارے کی ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، بہت سے کام کر رہی ہیں. ان کے تھاٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان تھاٹس کا اور وہ کیا سوچتی ہیں پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں، ہمارے معاشرے کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ 3 ماہ مجھے انتظار کرنا پڑا کیونکہ آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، تو آج موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور اتنی خوشائن ہماری ملاقات ہے کہ آج ہم مل رہے ہیں. مئی اسٹارٹ ہونے والا ہے اینڈ دا ویدر آؤٹ سائڈ از بیوٹیفل. سمجھ نہیں آ رہی کہ خوش ہوں اس موسم کو دیکھ کے یا پریشان ہوں کہ کلائمیٹ چینج آ چکا ہے، لیکن آئی تھنک اٹس آل ویری گڈ. ایسا ہی ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گندم ابھی اس وقت تیار ہے، جو کسان ابھی اس وقت پریشان ہو رہے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ بارشیں ہونا، فصل گر جانا، وہ سارا کچھ ہے. اچھا، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ابارشن کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے آج کل کافی رجحان بھی ہے، پھر کچھ ایسی دائی کہہ لوں اگر میں، ان کے پاس کچھ بچیاں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ بلیک میلرز مل جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ابارشن کو ایک کنٹروورشل اور کمپلیکیٹڈ ایشو بنانے میں ہمیں دقت نہیں ہونی چاہیے انگلی پوائنٹ کرتے ہوئے جو بندہ قصوروار ہے، اینڈ دیٹ از کنزرویٹو کرسچینٹی. ابارشن کو نیگیٹو کرنا، ابارشن کو سٹگمٹائز کرنا، ابارشن کے اوپر منفی تاثرات کو جامع طریقے سے عوام و ناس کے اندر انکلکیٹ کرنا، اس کے پیچھے سراسر ویسٹرن کنزرویٹو کرسچن پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور تنظیموں کا ہاتھ ہے. اسلام کے اندر یہ کبھی بھی ایک منفی ڈبیٹ تھی ہی نہیں. کیس ان پوائنٹ، امریکہ کی بہت سی جو کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں جن کو بائبل بیلٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، آرکنسا، کینسس، مسسپی، الاباما، یہاں پہ تو اتنی نیگیٹو ڈبیٹ چل رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ایک خاتون بے شک کم سن ہے، ان کے ساتھ جنسی جبر ہوا، جنسی جبر گھر والوں نے کیا اور اس کے ذریعے وہ اب حمل سے ہیں، امید سے ہیں، تو اب ان کے اندر ایک زندگی ہے اور زندگی کو جنم دینا ان کی خدائی ذمہ داری ہے. یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ آپ اگر ابارشن کرواتے ہیں تو وہ قتل کے مترادف ہے، ایسا نہیں ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس والی بات کو ان پیک کرتے ہیں. تو پاکستان جب مارز وجود میں آیا 1947 کے بعد، تو پاکستان میں جو اینٹی ابارشن لا موجود تھا وہ دراصل کلونیل لا تھا، برطانوی سامراج کا لگایا ہوا قانون تھا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا. وہ ایک اسلامی قانون نہیں تھا. 1990 کے اندر غالباً شریعت کورٹ نے اس لا کو اسٹڈی کیا، اس لا کو انڈو کیا، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ایک نئے سرے سے پاکستان پینل کوڈ نے اس ایشو کو اپروچ کیا. ہم ابارشن کو اب 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: اسقاط حمل یا اسقاط جنی، the termination of pregnancy and the termination of life, and both are allowed but under different circumstances. اسقاط حمل سے مراد ہم اب سائنسی ادوار سے یہ کہتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر گیا، یعنی کہ ڈیٹ آف فرٹیلائزیشن اس سے لے کے آگے 120 دن، جو کہ تقریباً 4 مہینے بنتے ہیں، پہلے ٹرائمیسٹر سے بھی زیادہ. اس دورانیے کے اندر ہمارے پاس فائنینشیل ریزنز، سائیکولوجیکل ریزنز، میڈیکل ریزنز، ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. وہ جان کی ٹرمینیشن نہیں ہے، وہ حمل کی ٹرمینیشن ہے. لیکن اگر اس کے بعد آپ نے پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو وہ پریگننسی کی ٹرمینیشن نہیں ہوگی، وہ اسقاط جنین ہوگی، وہ لائف کی ٹرمینیشن ہوگی، اور وہ بھی الاؤڈ ہے بٹ انڈر ویری اسپیسیفک سرکمسٹانسز. جیسے کہ لڑکی کی زندگی کو خطرہ ہے، ماں کی زندگی کو خطرہ ہے. ہم نے ماں کی زندگی کو پریسیڈنس دی ہے اسلام نے کہ ماں کی زندگی پہلے ہے، بچے کی زندگی بعد میں ہے، بیکاز ماں موجود ہے. اچھا، نمبر 2، اگر کہ یہ پریگننسی، سیکشل اسالٹ، ریپ، بلیک میلنگ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ پریگننسی ہمارے پاس ہوئی ہے، انسیسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کی آپس میں جنسی تعلقات تھے اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی. یہاں میں اس والی بات کی گارنٹی ہو چکی ہے کہ جو اندر فیٹس جنم لے رہا ہے اس کو سیریس جینیٹک ڈیفارمیٹیز ہیں کہ وہ اگر ہم نے اس کو ڈیلیور کر بھی دیا تو دا بیبی از ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ ان دا فیوچر. تو یعنی کہ بچہ اب جان پیدا تو کر دیں گے مگر جان اذیت کے اندر رہے گی. تو ان کنڈیشنز کے اندر تو میں بھی ایز اے میڈیکل کیئر پرووائڈر ایز ویل ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، میں دونوں اگر میں ہیٹس اپنے پہنوں تو میں بالکل پاکستان کے اس لا سے اگری کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک مناسب لا ہے. یہ بہت اچھا روم دیتا ہے. پہلے اگر آپ کی ایکسیڈنٹل پریگننسی ہو گئی ہے کسی کپل کی، جب کہ آپ کی بالکل بھی پلاننگ نہیں تھی، آپ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ فرسٹ 3-4 منتھس کا پیریڈ ہے، اور نارملی فرسٹ منتھ کے اندر ہی لوگ کرا لیتے ہیں، اینڈ دیٹ از فائن. اٹ از ناٹ ویری پلیزنٹ،
اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ڈو ایوری ڈے. یہ نہیں پریگننٹ ہوا ابارشن کرایا, یہ بہت ایک انہونی بات ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے. اور سیکنڈ کیس اس کا آتے جنی وہ بہت سیریس لیگل یا میڈیکل سرکمسٹانسز کے اندر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از آلسو الاؤڈ انڈر اسلام, اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری ود دس لا. میں اس پہ تھوڑا سا ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ افورڈیبلٹی کی بات کرتی ہیں, جب آپ فائنینشیلس کی بات کرتی ہیں, تو ہمارے اسلام کے اندر تو بڑا واضح یہ ہے کہ ہر جان جو آ رہی ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو ہم کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی افورڈیبلٹی نہیں ہو سکتی, جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. ایک تو میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. دوسرا ریفرنس اس چیز کا کیا ہے کہ اگر زبردستی کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل کیا گیا اور وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی, تو اس کو آپ جو ہے وہ اسقاط حمل کر لیں, اس کا کوئی ریفرنس آپ مجھے بتائیں گے اسلام سے کہ یہ الاؤڈ ہے؟ اسلامک ریفرنس ایگزیکٹلی تو میں اس کو کوٹ آپ کو نہیں کر سکتی انفارچونیٹلی, بیکاز آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر. تو وین ایور آئی گو, جب میں نے اسلام کی بات کرنی ہو تو میں لکھ کے آتی ہوں اپنے ساتھ تاکہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. لیکن میں دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہوں گی. شروعات کرتے ہیں رزق کی بات سے. ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ تمام اسپرچول لوگ ہیں, بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے. ہمارا دین کے ساتھ, دینیات کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے ہمارا کنیکشن ضرور ہے. ہم ایک بہت بلیٹنٹلی ریشنل سوسائٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا وسیلہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ہم جتنے بھی ریشنل ہو جائیں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں, اس میں کوئی دو رائے ہمارے پاس نہیں ہے. ہاؤیور لیکن جب ہم لوگ پالیسی پلاننگ کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈیٹا اٹھا کے دیکھنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقائق ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اور جب حقائق ہمیں یہ بتا رہے ہوں کہ وہ فیملیز جن کے اندر چلڈرن زیادہ ہیں, ان کی جو آؤٹ کمز ہیں بچوں کے ایجوکیشن کو لے کے, ان بچوں کے آؤٹ کمز نیوٹریشن کو لے کے, ان بچوں کے آؤٹ کمز گروتھ کو لے کے اور ہیلتھ کو لے کے ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ساتھ ہی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو غربا ہیں, جو وہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں, ان کے اندر آن ایوریج 2 to 3 چلڈرن آر پروڈیوسڈ مور دین دے وانٹ ٹو. تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2 ایڈلٹ باشعور بالغ انکم کے لیول پہ جہاں پہ بھی ہوں, ایک خاتون اور ایک حضرت جو کہ نکاح کے رشتے کے اندر ہیں, ایک ان کی چاہ ہے اور ایک ان کو مل رہا ہے. اور وہ جو ان کو مل رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے تحفہ تھا, کیونکہ اللہ میاں نے اوپر سے آسمان میں کسی کٹوری میں ڈال کے تو بھیجنا نہیں ہے نا. تو ہم کرامات کی دنیا سے آگے آ چکے ہیں, اب تو ہم ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر آ چکے ہیں. یہاں پہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ اس طرح کا نہیں رہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا, یا سم تھنگ along those lines. تو وہ خود کہہ رہے ہیں پیرنٹس کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے صرف 4 بچے ہوں, لیکن ہمارے 7 بچے ہوئے کیونکہ ہماری رسائی نہیں تھی. تو اب ہم لوگ اس وجہ سے ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ نیچرل سی بات ہے. آپ بچہ پیدا کرو گے, آپ نے پیمپرس خریدنے ہیں, آپ نے اس کی اسکولنگ کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے, کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ اسکولنگ ہیز فیلڈ. ایون پور پیپل ہیو ٹو سینڈ 1 or 2 kids ٹو پرائیویٹ اسکولس. آپ کے پاس فوڈ اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے. ابھی ہم نے گندم کا ذکر کیا بالکل شروعات کے اندر ہی. غذا کا فقدان ہمارے پاس ہے, بجلی کے ریٹ ہمارے پاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس اسنا کے اندر فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ آلدو اولاد اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ ہم انفینٹ چلڈرن پیدا نہیں کر سکتے, ہم ان پلانڈ پریگننسیز نہیں کر سکتے. ہمیں پلاننگ کے مطابق چلنا ہوگا, اور ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہمارے 2 ہی بچے ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو میتھڈ تھا برتھ کنٹرول کا وہ فیل ہو گیا, یا کسی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اب صورتحال ایسی ہے کہ میں کہیں اور ہوں گا, بیگم کہیں اور ہوگی, یا ہماری میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہیں, ہماری سوشل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہم بالکل بھی بیبی ٹالریٹ نہیں کر سکتے, رکھ سکتے. گھر میں رہ رہے ہیں ساسو ماں کے ساتھ, لیکن ساسو ماں سائیکیٹرک پیشنٹ ہو گئی ہیں, ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وی ووڈ لائک ٹو ٹرمینیٹ دس پریگننسی, اور ہم چاہیں گے کہ اب ہم پراپر برتھ کنٹرول کی طرف آئیں. میں اس کو ایک میڈیکل ایشو سمجھتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ گائناکالوجسٹ کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ کپلس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ چیز کی طرف جو کہ آپ نے ذکر کیا تھا غالباً. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اتنی لمبی آپ نے بات کی ہے, میں اس کے سوالوں میں کھو گیا ہوں کہ وہ مجھے بھی اس کے جو ہے وہ ریپ کا تھا موسٹ لائکلی, کہ اگر اس طرح سے کچھ ہوا ہے تو وہ کیسے آپ جو ہے وہ, میں نے خیر اسلام کے پرسپیکٹو سے پوچھا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ میں اس پہ نہیں کروں گی بات, لیکن ویسے اس کے اوپر آپ میں ایک سوشل ایک ریفرنس آپ کو اس چیز کا دے دیں گے کہ سب سے بڑا جو پرابلم سر اس کے اندر آتا ہے نا وہ پیٹرنٹی کا آتا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر اولاد ایک نعمت ہے, اٹس اے بیوٹیفل تھنگ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو رحمت کنسیڈر کرتے تھے, کہ ان کو بہت محبت تھی بچوں سے, کہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, دے آر ویری بیوٹیفل. اب آپ امیجن کریں ایک لڑکی ہے اینڈ شی از ایکسپیکٹنگ, ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے, ہم کو شاید شوز میں جا کے سوچ بھی نہ پائیں. اور ایک عورت جب ماں بن رہی ہوتی ہے تو وہ ماں بننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کے لیے بھی ایک بیبی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, ایک بانڈنگ
کا ایک مومنٹ. ایک فیملی اور وہ سارا جو ہے وہ اس کا وہ چل رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر. میں ایک فن فیکٹ آپ کو بتاؤں میڈیکلی, جب بیبی ڈیلیور ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے نا, جب ماں کا لیبر پہلی دفعہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اس کی باڈی کے اندر ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس کو آکسیٹوسین کہتے ہیں. اور آکسیٹوسین کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ لو, بانڈنگ اور سوشل کنیکشن کی فیلنگس جنریٹ کرتا ہے. یہ لیبر سے پہلے کبھی خاتون کے اندر ریلیز نہیں ہوتا, اور لیبر کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم ریلیز ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کراتی ہے. یہ نیچرل خدا کی قدرت کا سسٹم ہے. تو جب ایک ہیلدی میرٹل ریلیشن شپ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ کتنا بیوٹیفل ہوگا. اب آپ امیجن کریں آپ اس میں سے میرج کو ریپلیس کر دیں, اور اب آپ اس میں ایک ایسے انسان کی تصویر ڈال لیں جس سے آپ کو صرف دہشت آتی ہوگی, آپ کو ڈر لگتا ہوگا کیونکہ اس نے آپ کو زبردستی برہنا کیا ہے, اس نے آپ کی عصمت دری کی ہے. کیسے ہم اس سے اپنی اولاد کا باپ سمجھ لیں؟ اس میں بپتا کا کانسیپٹ کیسے میں لاؤں؟ ایک عورت کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ کیسے مجھ سے اتنی بڑی آزمائش میرے لیے کہ میں نے ایک اولاد کو بھی جنم دینا ہے, اور اس اولاد کی بپتا کا تصور ایک ایسے انسان کے ساتھ ہے جو کہ بھیڑیا ہے, جو کہ درندہ ہے, جس کے ساتھ میں نے اپنا جسم, اپنی عزت, اپنی عصمت رضامندی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی, اس نے وہ لوٹی ہے. تو یہاں پہ دراصل یہ کانسیپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس پہ تھوڑا سا وہ اسلامک پرسپیکٹو ضرور دیکھنا ہوگا, لیکن سوشلی جو آپ نے بات کی ہے آئی ڈو اگری کہ بالکل اس طرح سے ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ خدا جو ہے وہ اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے, اس سے میں اختلاف رکھوں گا کہ ظاہر ہے کہ وہ معجزہ اگر آج بھی ہونا ہے تو وہ ہو جانا ہے, اور اگر کوئی غربت میں سے بھی نکلنا ہے تو 10 بچے 12 بچوں کی فیملی میں سے بھی وہ بھی ارب پتی جو ہے وہ اس میں بن جائے گا. وہ آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ہمارا بلیف سسٹم ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایبسلیوٹلی. اس پہ جو اگلا آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیو ان ریلیشن شپ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کے اندر کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم بالی ووڈ دیکھتے ہیں, وہاں سے شروع ہوا, اس کے بعد ویسٹ سے آیا یہاں پہ. اس بارے میں کیا رائے آپ کی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریلیشن شپس کسی بھی دور کے اندر, خصوصاً آج کل کے دور کے اندر, بہت کنفلکٹنگ ہو گئے ہیں. اب رشتے کے اندر ہونا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. شاید آج سے 300-400 سال پہلے یہ بات بہت سمپل تھی. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ جو میرے دماغ کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تب ماڈرنٹی نہیں آئی تھی, ایک ایگریکلچرل سوسائٹی تھی یا ٹرائبل سوسائٹی تھی, اور ہمارے جو نیم و رسول اور قواعد تھے رشتوں کے اندر ہونے کے وہ کئی 100 سال سے چلے آ رہے تھے. تو ان کے گرد ہماری رسومات کا بننا, ان کے ساتھ ہماری قسم کی سائیکالوجی ایسوسیٹ ہونا, وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. پچھلے 100-150 سال کے اندر انسانیت نے ایز اے ہیومینٹی ہم نے ریڈیکل شفٹس دیکھے ہیں. ریڈیکل شفٹ صرف مثال کے طور پہ, مجھے معلوم نہیں آپ کی ایج کیا, میں پوچھنا بھی نہیں چاہوں گی, لیکن مجھے کیا فرق پڑے گا بتانے سے. لیکن اگر آپ صرف اپنی ہی زندگی پہ غور کریں تو آپ ٹیکنالوجی کی 4 مختلف جنریشنز دیکھ چکے. خط سے شروع ہوئے, پھر وہ PTCL آیا, پھر یہ انٹرنیٹ آیا, موبائل آیا, اور پھر اب جو ہے وہ, اور اب میمز کے ذریعے جو ہے وہ آ گئی, اور اب میمز کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو کہاں سے ہم کہاں پہنچ آئے ہیں. ہمارا کمیونیکیشن کرنے کا سٹائل, یہ تمام چیزوں کے اندر ایک ریڈیکل ایولیوشن آ گئی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہماری مٹیریل کنڈیشنز میں تبدیلی آئی ہے, کیونکہ رشتے کے اندر ہونا کبھی بھی صرف عشق اور محبت نہیں تھا. عشق اور محبت کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہی باغی رشتہ رہا ہے. وہ بودلا بہار کا بھی تھا, عشق باغی رشتہ تو ہمارے پاس ہیر رانجھا کا بھی تھا, سونی ماہیوال کا بھی تھا, کیونکہ وہ عشق کا رشتہ تھا. مٹیریل کنڈیشنز, مادنیت کے گرد رشتوں کا گھومنا پھرنا, سماج کے اندر کسی سوسائٹی کے اندر اس کی اپنی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. اور اب سے 50 سال کے, اب سے 10 سال پہلے تک بھی ایک مردانگی کا تصور ہوتا تھا, ایک زنانگی کا تصور ہوتا تھا, اور اس کے اوپر ایک رشتے کی ایک باؤنڈز کنسٹرکٹ کی جاتی تھی. دا مین از گوئنگ ٹو پرووائڈ آؤٹ سائڈ دا ہوم, دا وومن از گوئنگ ٹو پرووائڈ ان سائڈ دا ہوم. اب ہماری مٹیریل کنڈیشنز اتنی تبدیل ہو چکی ہیں کہ یہ سائیکالوجی بھی ٹملٹ کا شکار ہے. کیا ہم اس سائیکالوجی سے اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں ان دونوں کیمپس میں نہیں ہوں. میں ایگری اور ڈس ایگری والی بندی ہوں ہی نہیں. میں ایک نیوٹرل انالیسس کرنا مجھے پسند ہے. تو اب وہ صورتحال کافی مختلف ہو گئی ہوئی ہے. اب کنڈیشنز اس قسم کی آ گئی ہیں کہ ہم لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں. شہروں کے اندر ہماری اسٹریسفل لائفز ہوتی ہیں. لڑکیاں ایک شہر دوسرے شہر گئی ہوئی ہیں نوکری کرنے, لڑکی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے. اس دورانیے کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی کہ تم جہیز لے کر آؤ گی یا میں یہ کچھ پرووائڈ کروں گا. باہر ہماری کھیت ہوگی یا ہماری زمینیں ہوں گی, ان زمینوں کے اندر ہمارا بڑا بیٹا جو ہے وہ ان کو سنبھالے گا, چھوٹے والا بیٹے کو ہم فوج کے اندر بھیجیں گے, تیسری والی بیٹی کی ہم تائی کے بیٹے سے شادی کرائیں گے. نو, دا کنڈیشنز ہیو ریڈیکلی ٹرانسفارمڈ. تو اس کے اندر لیو ان ریلیشن شپس میک سینس ٹو می. مجھے لگتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپس کافی سینسیبل ہیں بغیر شادی کے. مگر آئی تھنک جو ہماری نکاح کی سماجی شرائط, سماجی یا اسلامی, سماجی ناٹ اسلامی, جو ہماری نکاح کی سماجی شرائط ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے نکاح کو دشوار بنا دیا ہے. ہم نے لڑکوں کے انکم لیول سیٹ کر دی ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے, آپ نے ہماری بیٹی کے لیے اتنا پرووائڈ کرنا ہے,
لڑکیوں سے ہماری ساسو ماں کی اور سسر کی پتہ نہیں کیا کیا ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں آلو کے پراٹھے بھی پکا کے دے گی، جبکہ صورتحال یہ کہ ہی از 25 26 ایئرز اولڈ، وہ ایک اسٹرگلنگ انجینئر ہے، شی از 24 23 ایئرز اولڈ، وہ ایک اسٹرگلنگ بینکر ہے. ان دونوں وہ جو کو بہت پسند کرتے ہیں، جو کہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹو سا اپارٹمنٹ میں 2-4 میٹرس ڈال کے، پھر دوسرے مہینے فریج خریدیں گے، پھر تیسرے مہینے پیسہ جمع کر کے ٹی وی خریدیں گے، چھٹے مہینے میں ان کی کمیٹی نکلے گی تو وہ 7 صوفوں کا سیٹ خریدیں گے، باقی دوست وغیرہ لیمپس شیمپس لا کے ڈال دیں گے. میرے خیال سے بڑا کیوٹ ریلیشن شپ ہے. تو ہمیں نکاح کی سماجی شرائط کے اندر اب آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دور حاضر کے جو لیو ان ریلیشن شپس ہیں ان کو اپنے کلچر کے مطابق رسپیکٹفلی اڈاپٹ کر سکیں. آپ ڈو اگری، بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات ہے. لیو ان ریلیشن شپ بغیر نکاح کی آپ فیور کر رہی ہیں؟ میں نہ فیور کروں گی نہ ڈس فیور کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر ججمنٹ آ جاتی ہے. نہیں، اس پہ مذہب آ جاتا ہے اور وہاں پہ ججمنٹ آ جاتی ہے یو نو. اور ججمنٹ کا مسئلہ یہ ہے دراصل کہ بہت سے لوگوں پہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو ججمنٹ انٹروڈیوسز این ایموشن دیٹ از کالڈ شیم اینڈ گلٹ. اور مجھے لگتا ہے شیم اینڈ گلٹ کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلیٹنٹلی کرمنل ہیں. فار ایگزامپل قتل عام، لوگوں کی تضحیک، لوگوں کا تمسخر اڑانا، لوگوں کے کردار پہ باتیں کرنا. میرے خیال سے یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں سوسائٹی کو. ان کے اوپر بے شک ہم شیم اور گلٹ ڈالیں، لیکن جہاں پہ 2 افراد ہیں ان کی نیت صرف اور صرف محبت تھی، کمپینین شپ تھی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا ساتھ بننا تھا، یہ بیوٹیفل نیت ہے. اب مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، ان شرائط کو، اگر آپ دونوں کا لمس کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا تو آپ کو پھر ایک نکاح کی حدود کے اندر آ جانا چاہیے. اور مذہب بھی کوئی ڈنڈا لے کے یہ والی بات نہیں کر رہا، وہ بھی حدود اس لیے سیٹ کر رہا ہے کیونکہ اگر پریگنینسی ہو سکتی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. تو آپ نے ان فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ جو پیار ہوا، تتلیاں تو آپ نہیں ہے نا کہ ایک ہم نے بوسہ لیا ایک دوسرے کو اور ہم لوگ رخصت ہو گئے وہاں سے. بھائی انسانی کیفیت، ایک مرد انوالوڈ ہے، ایک عورت انوالوڈ ہے، دونوں کے تولیدی نظام انوالوڈ ہے. کل کو جان جنم لے لیتی ہے، حمل اگر ٹھہر جاتا ہے، بہت کچھ ہے. تو آپ نے تو نہیں سوچا ہوا، آپ تو صرف چھوٹو سا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خدا نے تو سوچا ہوا ہے. اسی لیے اس نے کچھ حدود طے کر دی، اس نے کچھ بتا دیا کہ پتر اے بھی سوچ لے، یہ بھی ذرا سی پلاننگ کر لو. مسئلہ یہ اس سوچ اور پلاننگ کو ہم نے بالکل سائڈ پہ کر کے ادھر کے ساسو ماں ساسو سر جی، ادھر کے ساسو ماں سسر جی، ان سب کی پھپھیوں کی ایک فوج، ان کی کنڈیشنز ہم لوگوں نے اس پہ لاد دی ہیں. تو لڑکا لڑکی محبت کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ لوگ ان کے لیے نکاح کو آسان بنائیں سو دیٹ دے کین ڈو دیٹ، اور رسومات تبدیل کریں. اب جیسے میرے بہت سے فرینڈس ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپس میں ہیں، انہوں نے نکاح کیا پھر ایونچولی یو نو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں ساتھ. اور ہم نے پتہ کیا کیا ان کے لیے، چھوٹو سا ولیمہ ہوا، 50 ایک لوگ آئے، اور اگلے دن ہم سب نے ان کی ہاؤس وارمنگ پارٹی کی. اور پہلے میں گئی اور میں نے جا کے لسٹ دیکھی کہ ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے. میں نے اس کا بجٹ تیار کیا، میں نے سب کو بولا کہ سلامیاں نہیں دینی، یہ چیزیں جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں. اس کٹی پاکٹ میں پیسے ڈال دو. سب نے کٹی پاکٹ میں پیسے ڈالے، 10,000 روپیہ اوپر ہو گیا. یقین مانے ہم نے ان کی واشنگ مشین، ان کا ٹی وی، ان کا صوفہ سیٹ، یہ 3 چیزیں 10,000 میں گھوم پھر آئے اور 10,000 روپے میں ہم لوگوں نے کیٹرنگ کروا لی. اینڈ دے ور ویری ہیپی. ابھی جسٹ لائک 2 weeks ago they gave birth to their first baby daughter. تو ہم سارے بہت خوش ہوئے ان کے لیے. اٹس بیوٹیفل. گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ جو لڑکیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم ساری عمر شادی کے بغیر رہیں گے. اچھا اب وہ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے وہ اتنے تانے، اتنا سارا کچھ، اور پھر یہ ہے کہ شادی کا کہا. اب میں اب ہر جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ظاہر ہے کہ مذہب سب سے پہلے، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ کہا بھی گیا ہے کہ شادی جو ہے وہ مرد عورت کو کرنی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو سوسائٹی کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اور کیا، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے ایموشنل نیڈس، فزیکل نیڈس، از اٹ پاسبل کہ وہ پوری زندگی گزار لے گی خاوند کے بغیر، بچے کے بغیر، ایک فیملی سسٹم کے بغیر؟ سر مجھے آپ کا کویشچن بہت اچھا لگا، کیونکہ ایک ایسی شک ہے جنسیت کی جس پہ بالکل بات نہیں ہوئی. LGBT پہ بھی بات ہو گئی ہے، جگہ جگہ ہو گئی ہے، مگر وہ اے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. اس کو کہا جاتا ہے اے سیکشوالٹی. اب اے سیکشوالٹی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اے سیکشوالٹی بھی ایک اسپیکٹرم ہے. آپ اس پہ آپ کمپلیٹلی اے سیکشول بھی ہو سکتے ہو اور آپ مائلڈلی اے سیکشول بھی ہو سکتے ہو. میں آپ کو ٹرم ایکسپلین، یہ میں سن پہلی بار رہا ہوں، اور یہ اس کا باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے لوگوں کا اور ایجوکیٹرز کا جو اس پہ بات کھل کے کر رہے ہیں. اس کو A1 کہا جاتا ہے، اے سیکشوالٹی ویزیبلٹی اینڈ ایجوکیشن نیٹ ورک، AVEN. اے سیکشول افراد ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جن کے اندر جنسی رجحانات ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس میں 2 ٹائپس ہیں، ایک وہ 3 بلکہ کہنے چلیں، ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جنسیت کو، رومانویت اور جنسیت. محبت ہوتی ہے مگر لمس کا رشتہ، چھونے کا،
کسی قسم کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ریلیشن شپ اتنا کہ اس کے ذریعے حمل بھی ٹھہر سکے, یہاں تک جانے کی ان کی خواہش نہیں ہوتی. اور اگر آپ چاہیں گے کہ وہ کریں نا تو وہ ان کو گندا لگے گا, وہ تنگ ہوں گے, وہ ان کو اپنا فورسڈ محسوس ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم لوگ اب شہد کی بوتل کے اندر شراب ڈال لیں, پریفرنس آپ میرا سمجھ گئے ہوں گے, یہ ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی, اگر بات کچھ ایسی ہوگی. اس کے برعکس ہمارے پاس کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو رومانٹک ہوتے ہیں. آپ نے کل ادھر ہی جانا ہے نا, ایبٹ آباد ہی جانا ہے نا آپ نے کل, لیکن تبھی شاید نہیں کہ صوبے میں جا رہی ہیں. دوسرا ہمارا دوسرے جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رومانٹک کہا جاتا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو کہ جنسی رشتہ تو قائم کر لیں گے مگر محبت سے آ رہی ہیں, محبت محسوس نہیں کر سکتے. اب اگر یہ آپ عورت میں ڈال دیں تو اس کے لیے بھی ذرا سا ٹرکی ہو جائے گا, بیکاز میں مدرہڈ کیسے آئے گی, وہ والا رشتہ کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے. یہ ماننا نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدر بن ہی نہیں سکتی, بالکل ایبسولوٹلی امپاسبل ہے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک سیکشوالٹی اور رومانٹسزم یہ ایک ویلڈ بایولوجیکل سائیکولوجیکل فینومینا ہے اور اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. میں یہ ٹیمپرری کی بات نہیں کر رہی. اب تو پھر میزلو کی ہیرارکی کو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا سارا. میزلو کو آپ نے غلط کہہ دیا, جو کہتا ہے کہ کھانا پینا اور سیکس کرنا جو ہے وہ بیسک نیڈز ہیں, اور نفسیات یہ کہتی ہے, یہ سب جگہ یہ پہ ہوتا ہے کہ یہ تو بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر تو آپ چھت کے بغیر رہ سکتے ہیں, دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں, آپ سیلف ایکچولائزیشن کے بغیر رہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ بڑی نئی ایک چیز ہے میرے لیے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ تو نیچرلی نہیں ہے. تو ہم لوگ میزلوز ہائرارکی آف نیڈس کو ایوالو کر لیتے ہیں اس فنومینا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ہم اس میں سیکس کی ٹرم کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہیومن کنیکشن کے ساتھ, انسانی ربط کے ساتھ, کہ کسی انسان کے ساتھ ربط ہونا. لیکن انسانی ربط کے اندر ان کا نزول و دخول کی خواہش ان کی نہیں ہوگی. یہ بات دراصل کچھ ایسی ہے, اور بہت سی خواتین کے اندر یہ ہوتا ہے. بہت سی خواتین سیکشول ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ سیکشول کا ورڈ آ جائے نا وہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر معیوب ہو جاتا ہے, اور اس پہ بات پھر اکثر اوقات نہیں کی جاتی. ایسی خواتین کو اگر کسی مرد کے ساتھ رشتے میں ڈالا جائے تو میرے خیال سے یہ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کی جنسی ضروریات ہم ہر مرد کو ایک برش اسٹروک سے پینٹ نہیں کر سکتے, مگر اس کے برعکس اگر ہم ایک میس لیول پہ دیکھیں, بالکل مردوں کی جنسی ضروریات میرے خیال سے خواتین اور خواجہ سرا افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. تو آن ایوریج ایک میل کی سیکشول نیڈس ایگزسٹ کریں گی, انلیس کہ وہ سیکشول ہو, ضرور کریں گی. اب اس کی ہم شادی کرا دیں, جی بہت پیاری لڑکی ہے, پھپھو دیکھ کر آئی ہیں تمہاری, ڈاکٹر بھی ہے بچی کے, انجینئر بھی ہے, گوری چٹی بھی ہے, لمبی بھی ہے, بچی کا دل نہیں چاہ رہا تھا شادی کا, ماں باپ نے زبردستی پکڑے کرا دی, کیونکہ اس بچی نے, اس کو ابھی تک یہ ٹرم ہی نہیں پتا سیکشول کی. اب وہ لڑکا تو ایک خوبصورت بیوی گھر لے آیا ہے جس سے وہ محبت بھی کرنا چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ وہ ایک جسمانی رشتہ بھی قائم کرنا چاہتا ہے, مگر اس خاتون کا جسم منکر ہے اس رشتے سے, اتنا منکر ہے کہ وہ زخمی ہو جاتی ہیں, ان کا جسم رسپونڈ نہیں کرتا, ان کی باڈی خدا تعالیٰ نے ڈیزائن ہی نہیں کی اس طریقے سے. تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, خاتون کے ساتھ بھی اور حضرت کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو شادی نہ کرنے کی خواہش کو اب میں آپ کے سوال کو سمرائز کر کے دیتی ہوں. ہم اس کو دو میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک ہم سمجھیں گے آپ کی کچھ سائیکولوجیکل وجوہات ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ ہرٹ ہوں, آپ ٹراماٹائزڈ ہوں, آپ تنہائی پسند ہوں, فی الحال آپ زندگی کے اس ایسے عشرے میں ہوں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی اور کا ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ زندگی میں آگے کامیاب نہیں ہو پائیں گی, یا اس بندے کو وہ ڈیو ٹائم نہیں دے پائیں گی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس کی بھی ضرورت ہے نا, خاوند صرف وہ تو نہیں ہے, مزدور تو نہیں ہے کہ جی میری گاڑی کا ٹائر چینج کر دے, بچوں کو اسکول سے پک ڈراپ کر دے, باہر سے پیسے کما کے لیا. بھائی مرد ایک انسان ہے, مرد کی بھی انسانی ضروریات ہیں, نفسیاتی ضروریات ہیں, اس کو محبت بھی چاہیے, ٹائم بھی چاہیے, خلوص بھی چاہیے, پیار بھی چاہیے, یہ تمام چیز چاہیے. میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ایک تو یہ ہے, بالکل ویلڈ ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ ریڈی ہو جائے, تو اس پہ ہمیں پیشنس دکھانی چاہیے. اس کے برعکس ہمارے پاس وہ والی خواتین اور حضرات موجود ہیں جو کہ سائیکولوجیکل تو نہیں ہے, نو, اس پہ اسٹڈی ہو چکی ہے. سیکشوالٹی ایز اے فیز اینڈ سیکشوالٹی ایز اے پرماننٹ رجحان, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کہ ایک تو فیز ہے کہ آج کل ڈپریس ہوئی ہوئی ہوں, بریک اپ ہوا تھا, یا کزن بہت پسند تھا اور کزن امریکہ چلا گیا اور گوری نال ویاہ ہو گیا ادھر, تو میں غم سے نکل ہی نہیں پائی ہوں. تو اب تو وہ ہے نا, اب آپ شاعری کریں گی, آپ جان ایلیا کو پڑھیں گی, 2-3 سال بعد وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں. جب آپ شاعری نے بڑا ساتھ دیا ہم پاکستانی خواتین کا, ہمارے دل ٹوٹتے میں, جب ریڈی ہو جائیں گی تو پھر آپ کر بھی لیں گی. لیکن ایک رجحان ہے کہ نہیں یار وہ فیل ہی نہیں آتی. باقی دوستیں بات بھی کرتی ہیں, شادی سے پہلے کی بھی, سہاگ رات کی بھی, شادی کے بعد کی بھی, میں صرف سنتی ہوں, مجھے کلک ہی نہیں ہوتا وہ. تو ان کو میرے خیال سے فورس نہیں کرنا چاہیے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ الکوہل شراب
جو ہے وہ بنانے دیجیے, لیگل کر دیجیے, اور اس کے بعد اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے اور پاکستان کا قرضہ سارا اتر جائے گا, ریونیو بھی لے کے آئیں گے. ان کو الاؤ کر دینا چاہیے. بالکل الاؤ کر دینا چاہیے, مگر ان کی یہ بات غلط ہے, وہ نہیں قرضہ واپس کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو الکوہول کی مارکیٹ ہے وہ آلریڈی بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. وائنس کی جب بات ہوتی ہے, اور مجھے سارا پتہ ہے, میں ان افراد میں سے ہوں جو کہ ہر چیز ایکسپیرینس کر کے سیکھتی ہے. اگر مجھے کوئی استاد آگے بول دے نا بیٹا اس بات کی منافی ہے, تو میں بولوں گی اچھا پھر میں تو ضرور کروں گی ایک دفعہ, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ منافی کیوں ہے. تو اگر وائنس کے اوپر ہم آ جائیں تو وائنس کے اوپر وائن کو ڈیولپ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, اس پہ فلیور پیلٹس ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی وائن کا ایک سرٹن فلیور ہے, فرانس کی وائن کا ایک سرٹن فلیور ہے, چلے, ارجنٹینا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کی بھی اب وائنز آ چکی ہیں. ان تمام وائنس کا ایک سرٹن, لیبنان کی ہیں, موراکو کی ہیں. پاکستان ابھی تک وائن کی مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوا, تو پاکستان کو وائن کی مارکیٹ میں انٹر ہو کے اپنا لوہا منواتے ہوئے ٹائم لگے گا. اب آتے ہیں وسکی کی طرف. وسکی تو ایک فارم ہے, ہم اسکاچ کہتے ہیں اسے. اسکاچ کو بہت بیوٹیفلی ماسٹر کیا ہے اسکاٹ لینڈ نے, تب بھی اس کو اسکاچ کہتے ہیں, اور باقی ممالک نے بہت ٹرائی کی مگر وہ اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکے. ایک ملک ہے جس نے ابھی انٹر ہوا ہے اور وہ بہت بہترین پروڈکشن کر رہا ہے, آپ گیس بھی نہیں کر پائیں گے, جاپان. جاپان کی اسکاچ کی ایک بوٹل اس وقت $250 پہ ریٹیل کرتی ہے. اٹ از ون آف دا بیسٹ اسکاچ ان دا ورلڈ. واٹکا کے اوپر آ جائیں تو ایسٹرن یورپ اور رشیا کا ہولڈ ہے, ٹھیک ہے. اور بیئر تو خیر پھر بیئر ہے, بیئر تو ہر جگہ بن جاتی ہے, جو میرے خیال سے پاکستان مری بروری کی جو بیئر ہے وہ کافی اچھی بھی ہے, اس کے 2-3 برانڈس. وی مسٹ انٹر دس مارکیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیل پرچیز ہو رہی ہے. پاکستان میں آج بھی کوئی جائے گا 2,000 روپے کی شراب خرید کے آئے گا, باہر آ کے آپ کو 4,000 کی بیچے گا. وہ جو 2,000 روپیہ ایکسٹرا ہے وہ اس بندے کی جیب میں جا رہا ہے, اسے سرکار کو ٹیکس نہیں مل رہا. لاسٹلی ٹورزم اینڈ آل آف دی, جنہوں نے ڈرنک کرنا ہے وہ ڈرنک کریں. از ڈرنکنگ ہیلدی؟ نو. از ڈرنکنگ انہیلدی؟ ایبسلیوٹلی یس, بٹ سو از دیسی گھی, سو از ریفائنڈ شوگر, سو از وائٹ رائس. تو حلال حرام افراد کے لیے ہے. حلال حرام میرے خیال سے ریاست یہ نہیں کنٹرول کر سکتی کہ آپ اپنی باڈی کے اندر کیا ڈال رہے ہو. ایڈلٹس ہیو ٹو میک دیئر اون ڈیسیژن. اگر ریاست کا کام ہمیں اچھا مسلمان بنانا ہے تو پھر تو ہمارا حساب نہیں ہونا چاہیے, پھر تو حساب ہمارے حکمرانوں کا ہونا چاہیے. اگر ہمارے حکمران نے ہمیں اچھا مسلمان بنایا, ویل اینڈ گڈ, اس کو جنت میں ڈالو. اگر اس نے اچھا مسلمان نہیں بنایا, اس کو آپ جہنم کے اندر ڈالیں. ہم تو پھر آ رہی ہیں. جو لاز ہیں کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے, وہ اسلام کے لاز سے متصادم تو نہیں ہو سکتے. اگر اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے, تو پھر کوئی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ ہے, اس میں کیسے جائز قرار دی جا سکتی ہے؟ آپ اسلام کو نہیں مان رہی؟ اور نہیں, میں تو مسلم مائی سیلف. پھر کیوں جو چیز حرام قرار دی گئی اس کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے وہ کر دیں اور آپ کو کرنا چاہیے؟ ایک بڑا واضح اس کے اوپر حکم ہے کہ یہ حرام ہے, تو ہم کیوں اس مارکیٹ میں جائیں؟ بیکاز میں اسٹیٹ اور انڈیویجول چوائس میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہوں. اسلام کا حکم مجھے ہے, خدا مجھ سے حساب لے گا کہ کیا جس چیز کو میں نے حرام ڈکلیئر کیا کیا تم نے وہ کی, یا جس چیز کو میں نے حلال ڈکلیئر کیا کیا تم نے صرف وہی کی. وہ حساب مجھ سے ہوگا. ریاست انینیمیٹ ہوتی ہے, ریاست کا کام اخلاقیات نہیں ہے. ریاست کا کام معیشت ہے جس میں ہماری ریاست فیل ہو رہی ہے. ریاست کا کام ڈیفنس ہے جس میں ہماری ریاست انفارچونیٹلی فیل ہو رہی ہے. ریاست کا کام پیس اینڈ آرڈر ہے جس میں ہماری ریاست فیل ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے جب پاکستان بنایا تو ہم نے ایک انسان کے خد و خال کو, ایک انسان کی ضروریات اور فرائض کا لباس بنایا اور اس کو ہم نے ریاست کو اڑا دیا. ہم نے ایک ان اینیمیٹ, ان ہیومن, اور ان ہیومن ناٹ ان دا نیگیٹو مینر, ان ہیومن سے کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ ایک ان اینیمیٹ باڈی ہے, وہ ایک گورننس کی باڈی ہے. ہم نے اس کو انگریزی میں سے کہتے ہیں اینتھروپومورفیکیشن, اس کو انسان بنانا. ہم نے اس کو انسان بنانے کی کوشش کی ہے. ہمیں ریاست کو انسان بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود انسان بننے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ آج شراب پی رہے ہیں کل کو اتنے ہی لوگ شراب پئیں گے. انفیکٹ اگر آپ شراب کو لیگلائز کر دیتے ہیں اور لوگ شراب پینا, جو شراب پیتے ہیں وہ لیگلی جا کے خریدتے ہیں, وہ سارا پیسہ سرکار کے ایکسچیکر کے اندر ایڈ ہوگا. موسٹ امپورٹنٹلی اگر 100 روپیز کا ریونیو اسٹیٹ بنا رہی ہے, آپ ایئر مارک کر لیں 15% اس کا, کہ 15% تمام ریونیو جو شراب کی سیل سے ہوگا وہ ہم مینٹل ہیلتھ ریہیبلیٹیشن سروسز میں ڈالیں گے, جس کے لیے بھی ریاست کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, بیوڑے ہوئے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. الکوہولزم اتنا کامن ہے, میں سر آپ کو بتا نہیں سکتی. گاؤں کے اندر بھی الکوہولزم موجود ہے, اور یہ شیم کی بات نہیں ہے. میں ان لوگوں کو بیمار سمجھتی ہوں, ان کو علاج کی ضرورت ہے, لیکن اس کا سرکار کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام پیسہ یہاں سے آ سکتا ہے. آئی ایم اے پریکٹیکلسٹ, آئی ایم اے ریئلسٹ, آئی ایم ناٹ این آئیڈیلسٹ. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس نے حساب دینا ہے, اسٹیٹ نے نہیں دینا.
اسٹیٹ جب اسلامی ہے تو اس نے بھی حساب دینا ہے, ان سب باتوں کا حساب دینا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو ڈیفینس کے نام پہ آپ نے بات کی, اکانومی کے نام پہ آپ نے بات کی, روزی روٹی کے معاملے پہ بات کی, سیکورٹی سیفٹی کے معاملے, اس سب کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کا فرمان, دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی ہوگا تو روز محشر میرے سے مرے گا تو میرے سے سوال کیا جائے گا. تو اب اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو ان سے سوال کیوں نہیں ہوگا؟ ان سے بھی سوال ہوگا اس چیز کا کہ انہوں نے الاؤ کر دیا, انہوں نے اوپن کر دیا. پہلے جو چھپ کے لوگ کیا کرتے تھے, یا کچھ لوگ ایسے تھے جو اس خوف, اس ڈر سے کہ یار نہیں کوئی دیکھ لے گا, پکڑ لے گا, اس کے جو ہے وہ مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ جیل ہو جائے گی, مجھے اس کے اوپر جرمانہ ہو جائے گا, وہ پیچھے ہیں, وہ بھی اوپنلی آ کے اس کو کریں گے. تو یہ تو پروموٹ کرنے والی بات ہے. تو اسٹیٹ جو ہے آپ کیسے اس کو جو ہے وہ بالکل ماورا قرار دے سکتی ہیں سارے معاملے سے کہ اسٹیٹ تو اس کے اوپر جواب دے نہیں ہے, اسٹیٹ اپنی اکانومی دیکھے, اسٹیٹ یہ کرے. پھر اسٹیٹ جو ہے وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سور کا گوشت بھی بنا کے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے, پھر وہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان ساروں کی پروموٹ کرنا شروع کر دے. دو مختلف باتیں ہیں. دیکھیں, نمبر ون تو یہ کہ ڈیٹرنس کی وجہ سے, اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک انسان وہ کام نہیں کر رہا جو کہ حرام ہے, تو ود آل ڈیو رسپیکٹ میں تو پھر آپ کو مومن نہیں مانتی. میں آپ کو صرف مانتی ہوں کہ آپ ایک انسان ہے جو کہ بہت بزدل ہے, جس کا دل تو چاہتا ہے مگر اس کو ٹھنڈ لگتی ہے, اس وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا, یا آپ نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا, اور گناہ سے جو آپ کی بچت ہوئی ہے, میں سوری ٹو سے دس بٹ ونس اگین میں آپ کو مومن نہیں مانوں گی. آپ نے بس یہ کام نہیں کیا. مومن ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے, خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اینڈ کہیں پہ آپ نے ریزننگ کرنی ہے, کہیں پہ آپ کے سامنے ایک انڈلجنس کی چیز موجود ہے اور آپ نے وہ انڈلجنس ریجیکٹ کرنی ہے, بیکاز یو آر لائک سوری ناٹ فار می. اف یو آر دیٹ پرسن دیٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ. دیٹ از واٹ آئی تھنک. نمبر ٹو, ہم یہ بالکل بھی نہیں بھول سکتے کہ ریاستیں, خصوصی طور پہ اسلامی ریاستیں, ایک چونے کا کام کرتی ہیں. ہنگر کے اوپر کتا بھی اگر بھوک سے مرے گا, یہاں پہ سر جی کتا کیا, یہاں پہ تو انسان بھوکوں سے مر رہے ہیں, اور صرف مر ہی نہیں رہے, مار بھی رہے ہیں, اور مارنے کے بعد خود کو بھی مار رہے ہیں. پہلے بیٹیوں کو گولی مارتے ہیں, پھر بیوی کو گولی مارتے ہیں, پھر خود کو گولی مارتے ہیں. مائیں اپنے بچے اوپر سے نیچے پھینک رہی ہیں, اس کے حساب کا کسی کو بھی ڈر نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اسلام کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول, کہ ہم لوگوں نے بس ایک امیج اپنا کر دیا, ٹیکس اوپر چڑھا دیا, سب کچھ مہنگا کر دیا, جاؤ جا کے عمرہ کر کے 2 تصویریں لگا دو, یا احمدیوں کو گالیاں نکال دو, یا ادھر کچھ کھول دو ادھر کچھ کھول دو. دیٹ از واٹ وی ڈو. تو ہم میں ذرا رکھا جائے تو زیادہ نہیں ہے کہ اگر جس نے عمرہ کیا ہے ٹھیک ہے, اس کی نیت اچھی ہوگی, اس کو اس کا ثواب ملے. جہاں پہ وہ چوری کرتا ہے وہاں پہ پکڑا جائے, اس کو اس پہ تنقید کی جائے. اس چور کو یہ نہ کہا جائے کہ شرم کرو تم عمرہ کر کے آئے ہو. عمرہ کیا اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا, اس کو چوری کے اوپر کہیں کہ شرم کرو تم مومن ہو کے, مسلمان ہو کے چوری کر رہے ہو. ہم کیوں ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپ نے بھی ابھی ریلیٹ کیا. ریلیٹ اس لیے میں نے کیا بیکاز آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, جس کو ہم اسلامک ٹچ کہتے ہیں. اور اس سے تو ہم منکر نہیں ہو سکتے کہ ہم نے عوام کو چونا لگانے کے لیے ہم لوگ ریلیجن کو بار بار اوپر لے کے آتے جاتے ہیں. میں ونس اگین دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ انڈیویجول چوائس ہے. انڈیویجول چوائس کو کرب اگر آپ کر رہی ہیں ایز اے اسٹیٹ, تو پھر آپ گڈ مسلم ہوڈ کو پروموٹ نہیں کر رہے. آپ لوگ صرف ایک ڈکٹیٹرشپ کریٹ کر رہے ہیں, آپ اتھارٹیرینزم کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے چوائس لے رہے ہیں. اسلام تو یہ ہے نا کہ میرے پاس چوائس ہے 2 چیزوں کے بیچ میں, اینڈ آئی چوز ٹو ڈو واٹ ہیز اسلام آسکڈ می ٹو ڈو. آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب سزا دی گئی, جب سزائیں رکھ دی گئیں, تو وہ کس چیز کے لیے؟ وہ خوف پیدا کرنے کے لیے. جب کہا زنا کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے, اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کے کوڑوں کی تعداد الگ ہوگی, اگر کنوارا ہوگا تو اس کے کوڑوں کی سزا الگ, چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر یہ سزائیں ہیں تو وہ ڈر پیدا کرنے کے لیے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ڈر جو ہے وہ اس کے بغیر آپ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ مسلمان بن جائے, اس کے اندر سے نکلے؟ کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, غلطی کا پتلا ہے, وہ تو غلطیاں کرے گا, کر رہا ہے. وہ اس دنیا میں جو ہے وہ غلطی کے نتیجے میں آیا, اس کے بعد سے جو ہے وہ آج کے دن تک وہ غلطیاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے تو نہیں براڈر وے میں کہہ سکتے کہ کیونکہ جو ہے وہ خوف ہے تو اس لیے وہ اچھا مسلمان ہے, تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. کیونکہ خوف تو اسلام خوف کے بغیر تو نہیں ہے, وہ خوف جو ہے وہ سزاؤں کے اندر رکھا گیا. تو اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. شور. میں ونس اگین آئی گو بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ کہ ڈیٹرنس, کہ جب ہم ڈراتے ہیں کسی کو اس چیز سے, یہ کرائمز کے لیے ہونے کی ضرورت ہے. تھنگز دیٹ آر کرائمز, سنز آر ناٹ کرائمز. ہر گناہ جرم نہیں ہے, ہر جرم گناہ ضرور ہے مگر ہر گناہ جرم نہیں ہے. چوری ایک جرم ہے کیونکہ اس سے کوئی دوسرا انسان متاثر ہوا ہے ہمارے پاس. جنسی تشدد ایک جرم ہے کیونکہ اس سے ہمارے پاس کوئی دوسرا, قتل ایک جرم ہے. تو ہرٹنگ ادر پیپل ورسز آپ خود ایسے ایکشنز کو اور ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج کر رہے ہیں جو کہ آپ کو مورل ویکنس آپ کے اندر کاز کریں گے, جو کہ آپ کے اندر خطا کاز کریں گے, جو کہ آپ کو تقویٰ کے رستے سے آپ کو دور لے کے جا سکتے ہیں. سن سے ہم لوگوں کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. کرائم کو ہم لوگوں کو پنش کرنا ضروری ہے, اور ڈسکریج کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں. فار ایگزامپل ایج کی ریگولیشن,
کہ آپ 21 ایئرس سے نیچے نہیں کر سکتے ڈرنک. جیسے بڑی فیسنیٹنگ بات ہے, امریکہ کے اندر جتنی بھی لبرل اسٹیٹس ہیں جن کو لبرل کہا جاتا ہے, وہاں پہ ڈرنکنگ ایج زیادہ ہے. 21 سے پہلے آپ کلب میں انٹر نہیں ہو سکتے. 21 سے نیچے اگر آپ نے کسی کو شراب اگر سیل کی ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا. میں امریکہ رہ کر آئی ہوں, اکثر اوقات ویکینڈس پہ ہوتا تھا, ہم جب جاتے تھے نا اندر تو باہر چھوٹے بچے تو خیر نہیں, مگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نا باہر کھڑے ہوتے تھے تو بلاتے تھے کہ میم پلیز یہ آپ ہم سے $20 لے لیں. تو ہم نے آج دوست کی برتھ ڈے پارٹی کرنے سے بس 2 بیئر کے کین ہمیں خرید کے دیتے ہیں, اور ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ سوری ہم یہ کام نہیں کر رہے, بیکاز اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو جیل ہوگی کہ آپ نے بچوں کو شراب پلائی ہے. سو میرے خیال سے ہمیں یہ اینگل ہمیں لینے کی ضرورت ہے. سن کا بھی ہے نا, گناہوں کا بھی ہے. جیسے میں نے زنا کی اگزامپل دی ہے, وہ کرائم نہیں ہے, وہ گناہ ہے. اس گناہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کوڑے مارنے کی سزا دی گئی ہے. وہ ڈر تو اس کے اندر ہے, ڈر کے بغیر کیسے جو ہے وہ اسلام مکمل ہوگا. دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ فلسافیکلی اگری ٹو ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم دونوں کی جو گورننس کے سٹائل کی اپروچ ہے اس کے اندر ہمارے پاس فرق ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیٹرنس آپ اتنی زیادہ کر دیں کہ ہر چیز پہ کوڑے پاڑے ہیں, ہر چیز کے اوپر ہی سزائیں ہو رہی ہیں ریگارڈلیس آف واٹ یور ریلیجن سیز. تو آپ ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جس اسٹیٹ کا کرمبل کرنے کا چانس بہت زیادہ ہے. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. پوری دنیا ہم کانٹیکسٹ سے کی ہے, یورپ نے کی ہے یا چائنا نے کی ہے, کیا انہوں نے اتنی سختیاں نہیں کی اصولوں کے اوپر؟ شرابوں کے اوپر کوڑے مارے ہیں. اصولوں کی میں نے اصول بولا نا, اصولوں پہ کہا ہے. تو اگر ان پہ سختی ہو سکتی ہے تو اسلامی قوانین پہ سختی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہاں میں نے تو سختی سے ماورا بات ہی نہیں کی. میں نے تو بولا کہ سختی بہت بجا ہے, سختی ہونے کی ضرورت ہے, مگر کن کنڈیشنز کے اوپر؟ ملک آپ کا دیوالیہ چڑھا ہوا ہے, مگر دیٹس ناٹ another matter sir. That is the matter. Why? آپ میری بات سنیے. Why is that the matter? That is the matter because ہم کانٹیکسٹ سے آزاد نہیں ہیں. ہم ایک مخصوص ریاست کی بات کر رہے ہیں جو ایک مخصوص جغرافیے میں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے اندر موجود ہے. اس کے اوپر مخصوص اکنامک اور فارن پالیسی کے پریشرز ہیں. ہم ان تمام باتوں سے بالکل ماورا ہو کہ ایک ویکیوم کے اندر کوڑے مارنے کی اور زنا کی اور شراب کی منافی کی بات نہیں کر سکتے. یہ باتیں ڈرائنگ روم کی حد تک بہت اچھی ہیں, یہ باتیں مسجد کی حد تک بھی بہت ہمارے پاس اچھی ہیں. اب لوگوں کو بولیں کہ آپ کو شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک پوری کی پوری ریونیو اسٹریم کو آؤٹ رائٹ بین کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. وائی؟ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے, جنہوں نے پینی ہے وہ تو آج بھی پی رہے ہیں منافی کے باوجود بھی. نمبر 2, ڈیٹرنس ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے اسٹیٹ کی, اور اسٹیٹ کو اسٹریٹجی کو یوز کرنا بہت ضروری ہے. ہم شراب پینے والوں کے لیے اور زانیوں کے لیے کوڑے رکھ دیں جبکہ ملک کے اندر لوگ دہشت گردی مچاتے پھیرے ہیں. نو, ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ آف پاکستان ہمیں ہماری اسٹرکٹ پنشمنٹس کو ریزرو کرنے کی ضرورت ہے فار پیپل ہو چیلنج دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. اس کو کسی بھی چیز کو اس کو ریلیٹ جب آپ کر دیتی ہیں تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریلیٹ نہ کریں. جیسے آپ نے عمرے کو ریلیٹ کر دیا, ایسے ہی شراب کو اس چیز سے ریلیٹ نہ کریں کہ دہشت گردی اور اس پہ بھی کوڑے ماریں, اس پہ بھی جو ہے وہ اڑا کے رکھیں. ہر چیز پہ کوڑے مارنے شروع کر دیں گے تو ڈیٹرنس کہاں رہے گی؟ اس کو پھانسی دینی ہے نا آپ نے. سر دیکھیں اسکول کالج کے اندر ایسے ہوتا تھا نا, ایک یعنی کہ ڈیتھ پینلٹی کے حق میں میرا بہت کنفلکٹڈ اوپینین ہے اس کے اوپر. فلاسفیکلی اسپیکنگ مجھے اس سے ڈس ایگری کرنا چاہیے. جو آج کل ہمارے پاس ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ ریاست کے پاس یا انسان کے پاس انسان کی زندگی لینے کا حق نہیں ہے. زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کی چیز ہے, وہ نیچر کی چیز ہے, انسان اس کے اوپر نہ آئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایگری بھی کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ناٹ آل لائفز آر ورتھ. اگر ایک انسان میس مرڈرر ہے, اس کا اتنا اس کے کرائمز اگینسٹ اس کے ہیومینٹی ہیں, سو میں آن دا فینس ہوں. اگر آپ مجھے بولیں گے نا پوزیشن لیں, کمٹ کریں ایز اے پالیٹیشین اور ایز اے اسپیکر کہ آر یو پرو ڈیتھ سینٹینس اور آر یو اینٹی ڈیتھ سینٹینس, تو میں بولوں گی آئی پاس. لڑکے کی لڑکی کی شادی کے حق میں ہے آپ پاکستان کے اندر. اوور آل بات کر لیتے ہیں, پھر بعد میں پاکستان پہ آ جائیں گے. اچھا, میں پہلے سوال کو کانٹیکسچلائز کروں گی پھر میں جواب دوں گی. یونیورسلٹی جو ہے نا چیزوں کی, کچھ چیزیں یونیورسل ہیں کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک اور دنیا کی ہر ٹائم لائن میں دنیا کے ہر ملک و خطے کے اندر اپلیکیبل ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میں ریلیٹیوسٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کے اندر ریلیٹیوزم ہوتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر آپ کو, بہت چیزیں جو کہ دنیا پاکستان کو بولے گی کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کی ثقافت کے مطابق ٹھیک ہوں گی. فار انسٹنس ملٹیپل میرجز فار مین, زیادہ شادی کرنا بہت ایک کانٹروورشل اوپینین ہے آج کل کہ نہیں ہونی چاہیے, ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. آئی ڈس ایگری. اس میں نے اسٹیٹس پوسٹ کیا تھا, میں کینسل ہوئی ہوں اس کے اوپر کہ آپ کس قسم کی لیفٹسٹ ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بیکاز نو, آئی تھنک اٹ میکس پرفیکٹ سینس کلچرلی اسپیکنگ. کیا ساری کی ساری ٹھیک ہوتی ہیں؟ نہیں. کیا ساری کی ساری بری ہوتی ہیں؟ نہیں.
بہت سے لوگوں کے لیے یہ ماڈل بالکل ٹھیک کام کرتا ہے. کچھ لڑکیاں ہیں وہ شیئر کرنے کو تیار ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو بلکہ خوش ہوں کہ میں اگر میرے علاوہ ایک اور بھی اگر ہو, اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی ویلڈ. سو آئی ایم ناٹ اے یونیورسلسٹ, میں ایک ریلیٹیوسٹ ہوں. میں سمجھتی ہوں کچھ چیزیں ریلیٹیو طریقوں سے ہمارے پاس چلتی ہیں, اور میں ایسے افراد سے مل رہی ہوں جو مرد حضرات ہیں, ان کی مردوں کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپس ہیں, وہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کے پڑوسی ان سے خوش ہیں. میں ایسی خواتین سے مل چکی ہوں, مجھے تو وہ چیز بالکل نارمل لگی ہے جہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. کیا پاکستان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اٹ از ناٹ مائی فائٹ, بیکاز میں یہ ہوں نہیں. اگر کوئی گے فرد یا کوئی لیسبین خاتون سامنے آتی ہیں اور اپنا یہ مقدمہ لڑتی ہیں, سو بسم اللہ, ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور اپنا یہ مقدمہ سامنے رکھیں. پھر آگے ہم ایک جمہوریت کے اندر رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کس طریقے آگے جاتی ہے. اگر آپ سے پوچھوں کہ از اٹ نیچرل؟ ویری نیچرل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اٹ از ویری نیچرل. ہم اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ان فیکٹ اس کو ڈیزیز کیٹیگرائز کر کے, اس کی ٹریٹمنٹس اٹیمپٹ کر کے, ڈیٹا اکٹھا کر کے ایویڈنس آ چکی ہے, اور یہ ایویڈنس 40 سال پرانی ہو چکی ہے. دس ہیز بن پروون کہ وہ چیز جس کو کنورژن تھراپی کہا جاتا ہے, کہ ہم ایک انسان کے جنسی رجحان کو تبدیل کریں گے, کنورٹ کریں گے, وہ فیل نہیں ہوتا, وہ انسان کو سوئسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. کیس ان پوائنٹ, اب ایک انسان ہے, ان کو خواتین بڑی پسند ہے اور ان کو خواتین ہی پسند ہے. اب میں ان کو ڈال دوں اسائلم کے اندر اور میں بولوں کہ میں تمہیں 1 سال کے اندر کنونس کر کے چھوڑوں گی کہ تمہیں صرف اور صرف مرد پسند ہے, اور تمہیں لڑکیوں کو جب دیکھو گے تمہیں الٹی آئے گی, تو کیا ہوگا, وہ ایک نفسیاتی مریض ہمارے پاس بن جائے گا. یہاں پہ بھی میں ڈفرینشیٹ کرتی ہوں, میں ڈفرینشیٹ کرتی ہوں بٹوین پیپل جو کہ ایبسلیوٹلی ان کی اٹریکشن ہی نہیں ہے دوسرے جنس کی طرف, وہ ان کا رجحان ہی نہیں ہے دوسرے جنس کی طرف. ان کو زبردستی شادیوں کے اندر فورس کرنا میرے خیال سے غلط ہے. اچھا, ٹو آنسر یور پوائنٹ, پاکستان کے اندر میں یہ نہیں کہتی کہ مرد اور مرد کی شادی ہونی چاہیے, عورت اور عورت کی شادی ہونی چاہیے. میں کچھ اور کہتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں ایسا مرد جو واضح کر چکا ہے کہ میرا عورتوں کی طرف کوئی جنسی رجحان نہیں, اور ایک ایسی عورت جو واضح کر چکی ہے کہ میرا مردوں کی طرف کوئی جنسی رجحان نہیں, ان کو زبردستی دوسرے جنس کے ساتھ شادی کے اندر بند کرنا, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اس کے خاوند اور بیوی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, میرا نہیں خیال کہ سائیکولوجیکل ہے, اور اس میں بہتری آنے کی ضرورت ہے. ایسے افراد کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ایسے افراد کو بھی خوش رہنے کا حق ہے. مانا کہ ایک سماج کے اندر, ایک معاشرے کے اندر, ایک مذہب کے اندر ان کی چاہت کا جو رشتہ ہے اس کے لیے جگہ و گنجائش موجود نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیز پیپل آر ارریلیونٹ ڈیسٹیٹیوٹس, کہ ہم انہیں سڑک کے کنارے پھینکتے. دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے فقیری میں اور بزرگی میں زندگی گزاری ہے, بادشاہوں نے اپنے تخت چھوڑے ہیں. تو چاہت جو آپ میزلوز ہائرارکی آف نیڈس کی جو آپ نے بات کی ہے, اس میں سے میرے خیال سے ایک نیڈ کے اوپر سیکریفائس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں ہمیں کہ جو حکومت کی سطح پہ کرنے والی ہے غربت کے خاتمے کے لیے, پاکستان کی عوام کے جو ہے کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں لایا عمل کہ جس سے جو ہے وہ تھوڑا سا کام کر کے عام آدمی کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر دی جائے, کچھ غربت کا خاتمہ کر دیا جائے؟ بالکل سر دیکھیں, نمبر 1 ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی طبیعت ہے ہماری عوام کی, وہ ایک کاروباری طبیعت ہے. ہمارے یہاں ہر مرد ہر عورت آزاد رہنا چاہتی ہے, ہر مرد چاہے گا کہ میرا ایک کاروبار اور اس میں منیمل انٹرفیئرنس ہو, میں آرام سے اپنا کام کر سکوں. تو نمبر 1 کام جو ہمیں اس وقت ریاست کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایز آف بزنس, کاروبار کرنے کی آسانی. اور اس میں آپ ٹیکسیشن کو بھی آسان بنائیں, آپ اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرنا, بزنس کو سیٹ اپ کر کے اپنے بزنس کا اکاؤنٹ کھولنا, ان تمام چیزوں کو بالکل ایزی بنائیں کہ یہ آن لائن بیٹھ کے موبائل کی سطح پہ یہ والا کام کیا جا سکے. ہر فون کے اندر سر جی اب تو 20-20 ہزار کے فون کے اندر بھی تھم پرنٹ اسکینر آ چکا ہوا ہے, تو آپ کے پاس وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی وہاں پہ انٹیگریٹ کی جا سکتی ہے. آئی تھنک یہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, فری پبلک ایجوکیشن. میرے جتنے بھی شادی شدہ اس وقت دوست ہیں میری ایج کے ہیں, جن کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, 5 ایئرس کے ہیں, 6 ایئرس کے ہیں, ان کا سب سے بڑا ایکسپینس اپنے بچوں کی اسکولنگ ہے. دیوالیہ نکل جاتا ہے, 2 بچوں کو آپ اچھے اسکولوں کے اندر بھیجو, اپنی سیونگس کرنے کے لیے پیسہ ہی آپ کے پاس نہیں بچتا. اور اب اگر آپ ایک نارمل مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, جو گھر بنانے کے خواہاں ہیں, تو آپ تو پھر اپنی عمر دیکھیں گے 75 سال 80 سال میں جا کے آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے کہ آپ ایک گھر بنا سکیں گے, کیونکہ بچوں کی 18 سال کے 24 سال کی عمر تک اب فیس بہت مہنگی ہو چکی ہے. تو پبلک ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کرنا, یہ ریاست کی طرف سے ایکسپینڈیچر کرنے کی ضرورت ہے, جیسے برطانیہ نے کیا ہوا ہے, جیسے امریکہ نے کیا ہوا ہے, کہ اعلیٰ پائے کی اعلیٰ معیار کی تعلیم جو کہ مفت ہے یا بہت کم داموں میں آپ کو میسر ہے, تاکہ یہ ٹینشن تو آپ کے سر سے ہٹے نا. یہ گارنٹی تو پاکستان میں زندہ ہر کپل کو اس وقت ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جب پیدا ہوگی, گڈ کوالٹی ایجوکیشن جو اس کو کاروباری یا مزدور یا کسی دفتر تک پہنچا سکتی ہے, یہ والی تعلیم ان کے پاس ایبسلیوٹلی ہونی چاہیے. آئی تھنک دس از واٹ دا اسٹیٹ نیڈس ٹو ڈو. تو یہ 2 کام میں بولوں گی. نمبر 1
ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاروبار کرنے کی آسانی. نمبر 2, پبلک ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا, انکلوڈنگ ہائر ایجوکیشن, یونیورسٹی تک 4 سال کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی اس کے اندر شامل ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز کریں آپریٹ, ایلیٹ بچے بیچیں اپنے بچوں کو ادھر, مگر پبلک کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ تھوڑا سا اگر میں اس پہ بات کر سکوں کہ جو کلبنگ ہے سنگاپور کے اندر, ملیشیا کے اندر, دیگر ممالک کے اندر, پاکستانی وہاں پہ اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں, پاکستان میں الاؤ ہونا چاہیے. میں کلبنگ بات کے وہی ہے کہ میں جتنی بھی آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ساری مجھے اسلام سے متصادم نظر آ رہی ہیں. آپ نے وہ لڑکے لڑکی کی شادی, لڑکی لڑکی کی شادی کی, وہ بھی اس کے اوپر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, بالکل میری باتیں اسلام سے متصادم مجھے نہیں لگتا کہ ہیں. میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو اگر آپ کو دوں تو مجھے نہیں لگتا, آئی پرسنلی ڈونٹ بلیو کہ میری باتیں اسلام سے متصادم ہیں, بیکاز ونس اگین میں ریاست پاکستان کی ذمہ داری اور انڈیویجول رسپانسبلٹی میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہوں. متصادم ہمارا اوپینین اس بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہیں وہی ذمہ داریاں ریاست کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں. میں وہاں پہ نوانس ایڈ کر رہی ہوں, میں بلیک اینڈ وائٹ میں بلیو نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ گرے ایریاز ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان گرے ایریاز میں آپریٹ کرنا اسینشیل ہے. کلبنگ از ایبسلیوٹلی اسینشیل فار پاکستان رائٹ ناؤ, اور کلبنگ از ناٹ ایکول ٹو الکوہول. کلبنگ کا مطلب شراب نہیں ہوتا. کلبنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا وینیو, ایک ایسی جگہ جہاں پہ ایک مخصوص طرح کی موسیقی کو پلے کرنے والے افراد آتے ہیں, اور اس موسیقی کو انجوائے کرنے والے افراد رقم دے کے اس موسیقی کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. مگر یہ موسیقی ٹریڈیشنل ایسٹرن کلاسیکل میوزک نہیں ہے, یہ ویسٹرن کلاسیکل میوزک نہیں ہے, یہ الیکٹرانک میوزک ہے. یہ 60s کے اندر سٹارٹ ہوا تھا ہمارے پاس ٹرینڈ. اس سے پہلے جرمنی کے اندر آ چکا تھا, لیکن ورلڈ وار 2 آئی, اس میں یہ ڈسٹروائے ہو گیا, پھر دوبارہ سے یہ سٹارٹ ہوا. اب الیکٹرانک میوزک ایک بہت مخصوص قسم کا میوزک ہے جو کہ ایک بہت جدید میوزک ہے, اور اس کو انجوائے کرنے والے افراد بھی آپ کو ینگ ہی نظر آئیں گے. تو پاکستان کے اندر جو اس میوزک کی آڈینس ہے وہ 35 اینڈ بلو ہے. ان کو پسند یہ میوزک ہے, مجھے بہت پسند ہے, میری ڈی جیز کے ساتھ دوستی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 3-4 گانے لیتے ہو, میوزک ٹریکس لیتے ہو, آڈینس آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے لائیو مکس کرتے ہو. جیسے سما بنانے کا ایک ماحول ہوتا تھا قوالی میں, اگر آپ نے قوالی انجوائے کی ہوئی, میں نے قوالی بھی انجوائے کی ہوئی ہے, تو یہ بالکل سما بنانے والی بات ہوتی ہے. مگر آف کورس اس کے اندر کوئی مولائیت نہیں ہے, اس کے اندر روحانیت اس طرح سے نہیں ہے, خدا کا کلام نہیں پیش کیا جا رہا, میتھڈالوجی اس کی بالکل ڈفرینٹ ہے, مگر عنصر وہی ہے. تو کلبنگ سر اس لیے ضروری ہے بیکاز آج کل ڈی جیز کی فین بیس اوور دا ٹاپ ہے. جو ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت مشہور ڈی جے گروپ ہے, اس کا نام ہے کشمیر, KSHMR, واولز انہوں نے نکال دیا ہوئے ہیں, حالانکہ ان کا جموں اینڈ کشمیر سے ان کا اوریجن ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ایک دفعہ وہ پلے کر رہے تھے ایلن واکر کے ساتھ, جو ایک اور بہت مشہور ڈی جے ہے, مجھے بھولتا نہیں ہے سر, $150 کا اس وقت ان کا ایک ٹکٹ بکا تھا. اینڈ آئی وینٹ ان ٹو دا کلب, 2000 لوگ آئے ہوئے تھے, پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی. چائنیز, کورینز, البینینس, آپ نیشنلٹی بولیں, حالانکہ بندہ کہاں سے آیا ہے, جموں اور کشمیر سے, تو اس کو سننے کے لیے کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے ڈی جیز میں باہر کی جگہوں پہ جا کے پلے کر رہے ہیں, باہر کے ڈی جیز پاکستان آ کے پلے کر رہے ہیں میوزیکل ایونٹس میں. اگر ہم کلبز بنا لیتے ہیں 2-3 مختص جگہیں, 2 کراچی کے اندر, 2 اسلام آباد کے اندر, چلے لاہور کو نہ دیں, ہم کہتے ہیں لاہور کے لوگوں سے نہیں برداشت ہو پائے گا, حالانکہ ضرورت لاہور کو بھی ہے, آپ یہ دے دیں, آپ ان جگہوں پہ یہ دے دیں, آپ کی ان پہ آپ 15 to 27% انٹرٹینمنٹ کا ٹیکس لگائیں. ہر سال 4 سے 5 آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈی جیز آئیں, وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں گے, پاکستان کا ایک سافٹ اور پازیٹیو امیج پروموٹ ہوگا, پلس لوگوں کو تفریح کی ایک جگہ ملے گی. سو میں کلبنگ کے اس لیے حق میں. اچھا, اب وہ ٹاپک جو آپ جس پہ آپ نے کہا کہ کسی کو کہا آپ نے کہ میں بہت بات کر چکی ہوں, اس پہ میں نے نہیں کرنا, لیکن تھوڑا سا بے شک شارٹلی اس کے اوپر جواب دیجیے. آپ میل ہیں, فیمیل ہیں, ٹرانسجینڈر ہیں؟ میں خواجہ سرا ہوں. میری برتھ کے اوپر مجھے میل ڈاکیومنٹ کیا گیا تھا کہ کیونکہ خیال یہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کے میل ہی بننا ہے. برتھ کے بعد مجھے بلوغت کے ٹائم پہ اور بلوغت کے بعد اس بات کا انداز ہو چکا ہوا تھا کہ میرے جو ہارمونل سسٹمز ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں. اب فیصلہ میرے پاس تھا کہ میں کیا کروں, اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں میں نے اپنے آپ سے ہم کلام ہو کے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تم اصل میں کیا ہو, روح سے اپنی ذرا ہم کلام ہو. تو آپ ان چیزوں کے نا سر ہم بہت ریشنل سائنٹیفک ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کبھی کبھار جواب روحانی ہوتا ہے, اور ویسٹرن سائنٹیفک تھنکنگ روحانیت سے بہت آری بھی ہے اور آزاد بھی رہتی ہے, تو اس لیے وہ فیل بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا پہلے انیشلی کہ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں مرد ہونا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ عورت ہو, اور کیونکہ میری زیادہ زندگی مرد کا نام لگا کے بوائز کے ساتھ رہ کے گزری ہے, تو میرے خیال سے مجھے وہی ٹرائی کر لینی چاہیے. حالانکہ میں بہت مسفٹ ہوں اس کے اندر کہ مجھے ٹرائی کر لینی چاہیے. آئی وینٹ اہیڈ ود دیٹ
میں نے میسکولنائزنگ تھیراپی جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کو مرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر چیز کی شروعات پہلے تھیراپی سے ہوتی ہے، پھر دوائیوں پہ ہوتی ہے، اور پھر سرجری کی طرف آتی ہے. تو ہم میری تھیراپی سے میری دوائیوں کی طرف جب آئے تو دوائیوں کے 1 سال کے بعد ہی میری ڈاکٹرز نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ابھی تمہیں اسٹاپ کر دینی چاہیے، یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارا سسٹم اس کو نہیں کر پا رہا، کیپچر کر پا رہا، یہ غلط کر رہی ہو تم. اب تم ونڈوز میک بک کے اندر تم ونڈوز ڈال رہی ہو، ایسی سی بات ہے. لیکن میں بضد تھی، میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کر کے دیکھ ہی لیں گے، نہیں پلیز کر دیں. مگر وہ نہیں ہوا، مجھے احساس ہو گیا، وی اسٹاپڈ اٹ. اینڈ دین میں نے بریک لی 5-6 سال کی. میں نے کہا اب ذرا جسم کو بریک دیتے ہیں تھوڑی سی، کچھ زیادہ ہی ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، اور اب ایک اس قسم کے علاج کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو کہ میری صحت کے لیے موزوں ہوں، جس سے میری ہڈیاں مضبوط ہوں، میرا دل گردے میرے مضبوط ہوں ذرا. اور شناخت جو میری ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے خواب کیسے آتے ہیں، میں خواب میں کیا ہوتی ہوں، تو میں خواب میں یا عورت ہوتی ہوں یا خواجہ سرا ہوتی ہوں. زنانگی کی طرف ہی میرا ٹلٹ ہوتا ہے زیادہ. سو دس از ویئر آئی ایم کرنٹلی. میری ایک میڈیکلی تھیراپی چل رہی ہے، کوئی سرجریز وغیرہ میری ابھی تک ناک کے سوا ہوئی نہیں ہے، مگر وہ ایک جنسی سرجری نہیں ہے، وہ ایک کاسمیٹک سرجری تھی. خواہش اگر آپ مجھ سے میری پوچھیں کہ میں چاہتی کیا ہوں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کاش یہ جنسی تصحیح کا جو عمل ہے اور جنسی تصحیح کی جو سرجریز ہیں جو کہ اسلام کے آئین مطابق ہیں، برادر ملک ایران کے اندر 1984 سے یہ کام جاری ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی ایک اسلامک سیکٹ ہے، بریلوی جماعت ہے، وہ واضح طریقے سے 2015-2017 کے اندر خواجہ سرا افراد ان کی جنسی تصحیح پہ بات کر چکی ہے کہ یہ چیزیں آپ ایکسیسیبل ہو جائیں. ایکسیسیبل نہیں ہے. 60 لاکھ روپے کی میں سرجری کراؤں تھائی لینڈ جا کے تاکہ میں شرن ایک عورت بن سکوں، اور پھر مجھ پہ وہی والی حدود لاگو ہوں جو خواتین کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی گزاروں. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سر 60 لاکھ روپے میں اپنے والد صاحب کا ایک آپریشن، اپنی والدہ کا ایک آپریشن، دونوں کو حج، اور شاید ایک چھوٹو سا پلاٹ بھی خرید لوں کہیں پہ. تو کچھ وہ والے مسائل بھی تو ہیں نا، ہمارے زندگی کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہماری، اس کے لیے جو ہمیں کاسٹ چاہیے، ہم ٹرانس افراد کو اور خواجہ سرا افراد کو، وہ اتنی ہائی ہے کہ ہماری نیچے والی نیڈس کمپرومائز ہو جاتی ہیں. یہ مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے ہماری آج کل کی خواجہ سرا کمیونٹی کو جو درپیش ہے. رابطے میں ہے کس خواجہ سرا کمیونٹی سے؟ بہت زیادہ. بالکل. ہم ہر سال ایک سندھ مورت مارچ کراتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی سیاسی ریپرزنٹیشن کے لیے. ابھی سندھ مورت مارچ کے ہی توسط سے ہم لوگ سندھ بھر میں، پنجاب بھر میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری خواجہ سرا کمیونٹی سے ملاقات ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں ڈیجیٹل سیکیورٹی. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایموشنل نیڈس تو سمجھ میں آتی ہیں، خواجہ سرا کی فزیکل نیڈس بھی ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. اور ان میں سے بہت سو نے اپنی نیڈس کو ریئلائز نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ایک ایسے سنڈروم سے جنم لیتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. میں یہ سنڈروم ذرا آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ سنڈروم کا لفظ وہاں سے آیا تھا جب یہ دیکھا گیا کہ اکثر اوقات آپ جب کسی کو کیپٹیوٹی میں رکھتے ہیں، اپنے پاس قید کر کے رکھتے ہیں، قید و بندش میں رکھتے ہیں، تو انسان کا دماغ اتنا ٹوٹ چکا ہوا ہوتا ہے اور وہ محبت کا اتنا بھوکا ترسا ہوا پیاسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جابر ہوتا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اسی کو اپنے عاشق کا درجہ یا محبوب کا درجہ دے دیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر. بہت سے خواجہ سرا افراد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ یا بلوغت کے بالکل اینڈ ٹائم پہ، یا جب لوگوں کو عوام الناس کو اندازہ ہوا کہ وہ خواجہ سرا ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ جبراً لواطت کا رشتہ قائم کیا. جس کے میں تو خیر بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. بائی دا وے، ہاں میں ایک اور پچھلی بات کنیکٹ کرتی ہوئی چلوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں کہ اگر مرد اور مرد آپس میں رہ رہے ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لواطت بالکل ٹھیک ہے. سوری، میں ڈس ایگری کرتی ہوں اس سے. میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھتی. میں ایک بہت صوفی ہوں when it comes to عشق کا فلسفہ. سو کمنگ بیک ٹو خواجہ سرا افراد، خواجہ سرا افراد پہ اکثر اوقات نا لواطت تھوپتی جاتی ہے. وہ جب گھروں سے بھاگ جائیں، چھوٹی عمر کی آپ ہوں، ڈیروں پہ آپ مکین ہوں، تو پھر آپ سے جسم فروشی کے علاوہ اور کوئی ایکسپیکٹیشن لگائی بھی نہیں جاتی. اور آپ سے اگر محبت اگر آپ کو دے گا بھی تو وہ پیسے کے عوض ہی دے گا. اور جب آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے، لوگ آپ کو اٹینشن بھی دے رہے ہیں، لولو پوپو بھی آپ کو کر رہے ہیں، کچھ کچھ کو بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ ساتھ وہ لواطت کا رشتہ بھی قائم کر رہے ہیں جو کہ رشتہ تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی ضرورت آپ سے پوری کرنی ہے. تو آپ اس ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہو ہاں یہ ہوں میں، میری حیات کا یا میری جنسیت کا مقصد یہ ہے. تو اب جا کے اب جو ہماری دور حاضر کے اندر ہماری کمیونٹی پڑھی لکھی ہے، ہماری کمیونٹی اپنے حقوق کو سمجھی ہے، ہماری کمیونٹی کو سیکس ابیوز کی سمجھ آئی ہے کہ یہ ابیوز ہے، یہ ابیوز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معشوقی نہیں ہے، یہ میرا حسن نہیں ہے جس سے لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، یہ غلط ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے.
اور ہم نے تھیراپی کی طرف گئی ہیں, ہمارے دماغی علاج ہوئے ہیں, ہم سائیکالوجسٹ سے ملی ہیں, ہم نے لٹریچر پڑھا ہے, ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے تمام چیزیں پڑھی ہیں, تو اب ہم اس سمجھ بوجھ کی طرف آئی ہیں کہ بالکل ہماری جسمانی اور ہماری لمس کی ضروریات ہیں, مگر ہم ان ضروریات کو اس طریقے سے پورا کرنی چاہتی ہیں جس طرح ہمارے علماء نے بات کر دی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ وہ جو علماء نے بات کی ہوئی تھی وہ باتوں کو بالکل سائڈ پہ کر کے ایک نیو ماڈرن سلفسٹ ویسٹرن ٹرانسفوبک نیریٹو آپ نے امپورٹ کیا اور اس کو آپ نے پاک و ہند کے اندر بالکل آپ نے پھیلا دیا. 1984 میں ہمارے پاس جو خمینی صاحب کا جو ہمارے پاس فتویٰ ہے وہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ خواجہ سرا عورت ہیں میری طرح, یعنی کہ آپ میں زنانگی زیادہ ہے, روحانی طور پہ بھی آپ میں زنانگی زیادہ ہے, جنسی طور پہ آپ کی رغبت شاید کسی مرد کی طرف ہے یا زیادہ تر مردوں کی طرف ہے, تو آپ کو اجازت ہے آپ اپنی تصحیح کرائیے. تصحیح کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ خواتین کے اعضاء کے عین مترادف ہوں, تاکہ کل کو اگر آپ کسی مرد کی منکوحہ ہوں, نمبر 1 تو یہ کہ آپ کو نکاح کی اجازت ہو, اور اگر آپ منکوحہ ہوں تو آپ سیدھے راستے سے آپ کے اور آپ کے خاوند کے جنسی تعلقات قائم ہو سکیں. دیٹ از اٹ, یہ چیز ہے. اس کو جنسی تصحیح کہا جاتا ہے, جینڈر ری افرمیٹیو سرجری اس کو کہا جاتا ہے. اسلامی ممالک میں ایران جس کا ہب ہے بائی دا وے, سب سے زیادہ ایران کے اندر یہ ہوتی ہیں. تو میرے بھی یہی فلاسفی ہے, میں اس فلاسفی سے ایگری کرتی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کو زبردستی اپنے اوپر کوئی بزرگی تار لینی چاہیے. بزرگی خدا کی دین ہوتی ہے. جسٹ بیکاز آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ اس طرف نہیں جا سکتے. اگر آپ اس فطرت سے منکر ہو کے اللہ کی راہ میں اپنے لمس کی چاہت کو قربان کر دیں تو یہ بہت بڑا فیض ہے. یہ آدھی کلندر تو رابعہ بصری بھی تھیں, یہ تو وہ والی چیز ہے, یہ ہر انسان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور جو نہیں ہم جن سے ایکسپیکٹ کر سکتے ان کے لیے والا عمل موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے گزر کے آرام سے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے عزت کے ساتھ ایک رشتے کے اندر آ کے اپنی ایک زندگی آگے وہ چلا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہر مرد لڑکی رہ چکا ہے, یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ ٹرو ہے. اب اس بات کو نا سمپلیفائی کر دیا جاتا ہے. وہ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ٹیکنیکل میں تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل جاؤں گی آج پچھلی دفعہ کے مقابلے میں. ایک بیس ماڈل ہمارے پاس بچے کا تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, جو ایک جینیٹل ماڈل ہوتا ہے, جنسی ماڈل ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی ماڈل سے ہمارے پاس مردانہ جنسی عضو یا زنانہ جنسی عضو کی تشکیل دی جائے گی, مگر وہ جو ماڈل ہے وہ زنانہ ماڈل ہے کیونکہ وہ ماں سے آ رہا ہے. جو بس یہ ہے, یہ نیچر میں ہے. اچھا, یہ قدرت میں ہے. یہ آپ کو ہر ممالیہ کے اندر نظر آئے گا, اور جو ممالیہ نہیں ہے, جو انسیکٹس ہیں, ان میں بھی آپ کو اسی قسم کی کچھ چیز نظر آتی ہے. تو وہ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ پل رہا ہے, وہ بیٹی بن رہی ہے, اس کی بیٹی کے سسٹم کو انہبٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے ایک فیکٹر آتا ہے جس کو ملیرین انہبٹنگ فیکٹر کہا جاتا ہے. اگر وہ فیکٹر آئے گا اور وہ سسٹم کو انہبٹ کرے گا تو پھر جو وہ زنانہ جسم کے جو ہمارے پاس ہیں, جو فیچرز ہیں, ان کی بلاکیڈ ہوگی اور ہمارے پاس وہ میل فیچرز میں کنورٹ ہو جائیں گے. سو دیٹ از وائی آئی سیڈ اٹ کہ وہ جو بیس ماڈل ہے ہمارے پاس وہی ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ میل بیبی بالکل الگ طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے, فیمیل بیبی بالکل الگ طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں, ہمارے پاس بیبی سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ جو بیبی سٹارٹ ہوتا ہے وہ فیمیل والی جگہ پہ ہی ہے. اگر وہ انہبٹنگ فیکٹر نہیں آئے گا, بے شک کروموسومز ایکس وائی ہوں, لڑکے والے ہوں, بے شک بچہ جینیٹک طور پہ بالکل لڑکوں کی طرح کا ہمارے پاس ہو, لیکن اگر وہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں آئے گا یا ماں کی ووم کی کنڈیشنز ایسی ہوں گی تو وہ لڑکی تیار ہو کے باہر نکلے گی, وہ وجائنا کے ساتھ ہمارے پاس پیدا ہوگی. تو ایک خوبصورت فنومینا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. اور میں اس فنومینا کا ذکر ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں بیکاز کبھی کبھار نا یہ یورپین سائنٹسٹس نے بایولوجی کے ذریعے, سائنس کے ذریعے, ان لوگوں نے میل ڈومیننس کو یا میل سپیریورٹی کو ایک حیاتیاتی حق کے طور پہ, ایک حیاتیاتی حقیقت کے طور پہ انہوں نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے کہ نہیں, یہ تو بایولوجی کے اندر ڈکٹیٹڈ ہے کہ میل سپیریئر ہے, فیمیل انفیریئر ہے. جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں جو جنس ہیں ہمارے پاس, ان کی یونیک سرکمسٹانسز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بہت احسن طریقے سے مکمل کرتے ہیں. مرد کی مردانگی کے بغیر, عورت کی زنانگی کے بغیر, ان دونوں چیزوں کے بغیر کائنات کا حسن نامکمل ہوگا. کسی ایک کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنا کہ نہیں میں بیٹر ہوں تم انفیریئر ہو, یعنی جی میں ہم زنانہ انفیریئر ہوتی ہیں, مردانہ تو انفیریئر ہوتے ہیں. مجھے سائیکالوجی, مجھے یہ ٹاکنگ پوائنٹس, مجھے یہ نیریٹو بہت چیپ لگتا ہے. تو میرا یہ بتانا اس لیے ضروری تھا, اس لیے میں نے یہ والی بات ایک فلسافیکل انداز میں نے اس لیے کی کہ ہر پوری کائنات کی ہر شے کے اندر دونوں موجود ہیں. مردوں کے اندر بھی زنانہ عنصر کہیں نہ کہیں ایک چیز ہے, عورتوں کے اندر بھی مردانہ عنصر کہیں نہ کہیں ہے. مردوں کے اندر ایسٹروجن ریلیز ہوتا ہے, عورتوں کے اندر ٹیسٹوسٹرون ریلیز ہوتی ہے. کیوں؟ بیکاز یہ کائنات کا حسن ہے. مطلب یہ نہیں کہ مرد عورتیں ہیں, مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مرد ہیں. کس سینس میں؟
کس سینس میں؟ سینس میں وہ ذمہ دار ہیں، وہ ان کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ بچوں کے سارے ایکسپینس برداشت کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی از ناٹ ایکول ٹو سپیریورٹی. جب آپ دیکھو حاکم بنایا گیا، مرد کو حاکم بنایا گیا نا، وہ گھر کا حاکم ہے، فیصلہ اس کا ہوگا، ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے لے کے چلنی ہے. اسلام تو یہی کہتا ہے. تو کیا مرد کے برعکس جو ان کو محکوم بھی بنایا؟ مرد کے برعکس جو ہیں کیا ان کو محکوم بنایا؟ نہیں، محکوم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، محکوم سے مراد یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر کہیں پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتی، کہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کسی کو مل نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں اب آپ اس کو محکوم کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے. نہیں، میں تو نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے سوال پوچھا. میں نے آپ کو بتا دیا نا. اب اس کو اب کیونکہ دیکھیں، کیونکہ لفاظی کی بات ہے نا، اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو لنگوسٹکس. ہم اپنا پوائنٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں زبان کے ذریعے. بیٹھے ہوئے میں نے کہا یہ مجھے لگا شاید نہیں آئے ہوئے، آ گیا میں کافی دیر سے. اچھا، تو میرے خیال سے بات لفاظی کے اوپر آ جاتی ہے. ہم جب الفاظ کا چناؤ اس قسم کا کرتے ہیں کہ وہ لفظ اپنے متضاد کے بغیر ادھورا ہے، کہ اگر ہم بات کریں گے حاکم کی تو پھر کوئی محکوم بھی ہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمارے پاس ذرا سی یہ بات دانائی سے ماورا ہو جاتی ہے. میں ایکوالٹی میں بلیو کرتی ہوں. ایکوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوتھ آر دا سیم، دیٹس ناٹ واٹ آئی مین. ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپیریئر. ذمہ دار کا مطلب تو پھر ذمہ داری جس کے سر پہ ہوتی ہے اس کا سر تو نیچا ہوتا ہے، وہ تو ہمبل ہوتا ہے، اس میں ہیوملٹی ہوتی ہے. کہ میری مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہمبل نہ ہو، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ڈنڈالے کے پیچھے پڑا رہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ایک بالکل اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر رہے. اس کا یہ ہرگز. لیکن یہ لفظ ایسا ہے نا، مطلب حاکم کا جو لفظ جو ہم لوگ چوز کرتے ہیں، جو ہماری جو چوائس آف جو ہماری لینگویج ہے وہ جب انڈیوس کرے اس قسم کے اچھا لفظ دے دیا نا سپیریئر، آپ نے اس پہ بھی نہیں مانی. آپ میں سپیریئر پہ تو بالکل نہیں مانی، میں رسپانسبل پہ میں ضرور مانی ہوں. رسپانسبلٹی کی جو بات ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل ورڈ. خفیہ لینگویج کون سی ہوتی ہے خواجہ سراؤں کی؟ فارسی چاند اسے کہتے ہیں. اس کی بہت پیاری ہسٹری ہے. ہوا دراصل یہ کہ 1800 کب ہوئی تھی ہارے تھے ہم آخری جنگ؟ 58 میں کہ 61 میں؟ آئی ڈونٹ نو، 57 سے 61 کے بیچ میں. ہم جب بھی اپنی آخری جنگیں ہم اپنی ہارے تھے تو لکھنؤ اودھ کے مقام پہ بھی اور حیدرآباد دکن کے مقام پہ بھی ہمارے پاس ان علاقہ جات کے اندر طوائفیں رہ گئی تھیں، صرف بیگمات رہ گئی تھیں. کیونکہ جب بھی ایک کالونائزنگ طاقت آتی ہے وہ سب سے پہلے مردوں کو مارتی ہے، وہ مرد ختم کرتی ہے. ایک نسل کی نسل کشی مردوں کی ہوتی ہے. بوسنیا میں بھی جس طریقے سے ہوا. تو ہمارے پاس جب یہ افراد رہ گئے تو یہ، اور حیدرآباد دکن کے خواجہ سرا تو خیر جنگجو بھی تھے، ہمیشہ سے تھے. ہم یہ ناچنے گانے والے بھکاری نہیں ہوتے تھے، ہماری طاقت سمجھی جاتی تھی. تو دراصل ہوا کچھ یوں کہ 1961 کے بعد ہمارے پاس خواجہ سرا افراد نے جنگ شروع کی، خود سے بھی برطانوی سامراج کو باہر نکالنے کے لیے، دوبارہ اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے، کہ جو ہمارے اپنے بادشاہ تھے اور جو شاہ تھے ان کے پاس ہمارے پاس حکومت واپس جائے. اس کے جواب میں برطانوی سامراج نے قانون لگایا جسے کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1 کہا جاتا تھا. اس میں جتنی بھی وہ قومیں تھیں جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، انہوں نے ان اقوام کو ہی مجرم قرار دے دیا. کرمنل ٹرائبز کہ اس قبیلے کا ہونا ہی جرم ہے. سر فہرست خواجہ سرا، جٹ اس میں شامل تھے کیونکہ جٹوں نے بھی ہتھیار اٹھائے تھے پنجاب کے اندر، ان کے خلاف. طوائفیں اس کے اندر شامل تھیں کیونکہ طوائفوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے. اس کہانی کو نا بھی سنجے لیلا بھنسالی صاحب تھوڑا بہت ٹچ کر رہے ہیں اپنی آنے والی جو کل سیریز بھی ہیرا منڈی آ رہی ہے. ہم تو جتنی بھی ہمارے پاس یہ ہے نا طوائفیں وغیرہ اور خواجہ سرا، ہم ان کو ملامت کی نگاہ سے آج دیکھتے ہیں. یہ کبھی ہماری فریڈم فائٹرز رہ چکی ہیں، انہوں نے بڑے ہمارے لیے وہ کیے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے مغل سلطنت کے اندر، لودھی درباروں کے اندر، ان دونوں کے اندر، اور تالپوروں کے درباروں میں بھی خواجہ سرا وزیر ہوا کرتے تھے. کیونکہ ان سے پردہ نہیں ہے، وہ زنان خانے میں بھی جا سکتے ہیں، وہ مردان خانے کے اندر بھی آ سکتے ہیں، اور ادھر کی بات ادھر بھی ان کا کمیونیکیٹ کرنا ان اے گڈ وے. پردہ بھی انہوں نے رکھنا ہے. خلوت قدے میں جو بات ہو رہی ہے وہ خلوت قدے تک رہنی چاہیے. تو یہ ہماری کلاس تھی جو کہ ہزاروں سال سے ٹرینڈ تھی ایگزیکٹلی یہی کام کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے، جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ایک زبان جنم دی ہوئی تھی، اس کو فارسی کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت دربار میں فارسی بولی جاتی تھی، مگر یہ فارسی ہوتی نہیں تھی. تو لوگوں کو ان سے پوچھے نا اگر کہ آپ دونوں کس زبان میں بات کر رہی ہیں تو وہ بولیں گے جی اسی فارسی چ گل کرنی ہے. تو عوام بولے کہ تو واقعی میں فارسی ہوگی پھر، حالانکہ وہ فارسی نہیں تھی، وہ خواجہ سراؤں کی زبان تھی، اور ابھی تک چل رہی ہے. اور وہ اس مجھے بھی آتی ہے، اور وہ اس لیے تھی تاکہ جب وزیروں کی بات آپس میں ہو، وہ بادشاہت کی بات آپس میں کریں عوام کسی کے بھی سامنے، تو کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ انہوں نے بات کیا کیا. تو جب تمام خواجہ سراؤں کو مجرم قرار دے دیا گیا اور ان کو شہروں سے بے دخل کر دیا گیا
کہ تم لوگ جو ہو وہ ریبلز کی اور میوٹینیئرس کی تم لوگ ساتھ کھڑی ہوئی ہو. تو ایسا کیا کہ جو ہمارے بیچ میں وزیر زادیاں تھیں, جو ایک قوم تھی پوری وزارت والی, انہوں نے ہم سب کو یہ زبان سکھا دی اور انہوں نے بولا اب ہم اسی زبان میں بات کریں گی بیکاز اب ہم غیبت کے اندر آ چکی ہیں, اب ہم لوگوں نے غیبت اپنے اوپر طاری کرنی ہے. انہوں نے یہ سبق سیکھا تھا, تو اب ہم اسی میں کمیونیکیٹ کریں گے, کچھ لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آنی چاہیے. میں ان کو کافی پسند کرتی ہوں, مجھے ان کی تھاٹ پروسیس بہت پسند ہے. آئی تھنک وہ ایک بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں, اور آئی تھنک ہی از اے گریٹ اسلامک اسکالر, اور ڈیپلی اسٹڈیڈ, انہوں نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے چیزوں کو بیٹھ کے. اب ان کے برعکس ایک حضرت ہیں, اور وہ ایک ایسے حضرت ہیں, ان کا تعلق بھی لاہور سے ہی ہے. میں ان کی ذات کے خلاف, کیسر راجہ صاحب, میں ان کی ذات کے خلاف نہیں, میں ان کے ساتھ ایک ڈبیٹ کی تھی, جس ڈبیٹ کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سر پہ تاج پہنا دیا. حالانکہ میرے وہ کسی بھی سوال کا اس ڈبیٹ میں جواب بھی نہیں دے سکے حالانکہ, مگر بہرحال میں ان کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ ان کا ایک گروپ ہے, اور ان کے گروپ کی مجھے نہیں پتہ, شاید یہ خاصیت ہے کہ وہ بیشتر اسلامک اسکالر کے ساتھ لڑائیاں پکڑتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے حارث سلطان, ایک ایتھیسٹ ہیں, ان کے ساتھ ڈبیٹ کی. اس ڈبیٹ میں انہوں نے میرے خیال سے کچھ حدیث کو ہی رد کر دیا, تو اس پہ ان کی پکڑائی ہوئی اسلامک اسکالرس کے ہاتھوں پہ. نہ کچھ ان کا لگا رہتا ہے. مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے بیکاز میں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتی اپنی کمیونٹی کو بھی لے کے, بیکاز ہمیں آلریڈی اتنے خطرات ہیں, تو میں اس میں اتنا پڑھنا نہیں چاہتی. بہرحال ان کی شاید کہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ تکرار چل رہی تھی, ان دنوں لڑائیاں چل رہی تھیں, اور ان کا جو گروہ ہے پورا, اس گروہ کا کام ہی ہے ویڈیوز نکالنا, میمز بنانا. اب سر 2 پوڈ کاسٹس ہوئے بیک ٹو بیک. ایک پوڈ کاسٹ میرا ریکارڈ ہوتا ہے لاہور میں, جہاں پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم شغل لگائیں گے, شغلیہ سوال پوچھیں گے. انہوں نے بولا شادی کرو گی تو کس سے کرو گی؟ میں نے بولا میں شادی کروں گی تو کسی مولوی سے کروں گی, وہ 4 شادیاں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, اور میں چوتھی بیوی بننا پسند کروں گی تاکہ میں جمعرات کے دن کی بکنگ کر لوں, باقی 6 دن میری چھٹی ہے, میں انجوائے کروں گی. یہ لطیفہ ہے بھائی, جوک میں نے بات کی ہے, اور اب میں نے کوئی غلط بات کی بھی نہیں ہے. اگر میں کر بھی لوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے, یعنی کہ چوتھی ہوں نا میں, باقی 3 سے میں خوش ہوں. اچھا, ایک اور میرا پوڈ کاسٹ ہوا یاسر جنجوا صاحب کے ساتھ, جو کہ بہت ہی عزت کے ساتھ ایبٹ آباد آئے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے, اور انہوں نے مجھ سے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ اگر انٹرنیٹ بھی نہ ہو, فون بھی نہ ہو, ٹی وی بھی نہ ہو, اور آپ کو 24 گھنٹے کسی کے ساتھ گزارنے پڑے, تو آپ کس کے ساتھ گزاریں گی؟ میں نے اس سوال کا مطلب یوں اخذ کیا کہ اگر میرا انٹرنیٹ, ٹی وی, معلومات کی تمام ذریعہ اگر ایک شخص ہو, تو میں 24 گھنٹے کس سے معلومات حاصل کرنا چاہوں گی؟ میں نے کہا محمد انجینئر علی مرزا, بیکاز ہی از اے گریٹ مین. ان بدتمیزوں نے کیا کیا, کیسر راجہ صاحب کے گروپ نے میرے خیال سے غالباً, انہوں نے ادھر سے میرا پہلا پوڈ کاسٹ اٹھایا, اس کی کلپ یہ والی, دوسری یہ والی کلپ اٹھائی, اس کے پیچھے لگایا ساجن جی گھر آئے, دلہن کیوں شرمائے, اور کہ یہ دیکھیں جی ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے. اب میں ہنس تو لوں گی اس بات کے اوپر, دیکھیں جی یہ فنی بات ہے, میں ایک میرا سینس آف ہیومر اچھا ہے, میرے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ ایک موجود ہے, مذاق ہے, مذاق ٹھٹے میں بات اڑائی جا رہی ہے, میں بھی ہنس لوں گی اس کے اوپر, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بدتمیزی کی حرکت ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی یہ کرے تو ان کو غصہ آ جائے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ موسیقی اسلام کے اندر حرام ہے, آپ بنتے ہو اپنی طرف سے اسٹانچ شافی مالکی لٹرلسٹس, آپ وہ والے اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہو, ایبسٹریکشن کی طرف سے تو آپ آ نہیں رہے, مڈل گراؤنڈ آپ کسی قسم کا رکھتے نہیں ہو, لیکن آپ میمز بنانے کو بجا سمجھتے ہو. موسیقی بھی آپ لگا سکتے ہو, میری تصویریں آپ کاٹ کاٹ, آف کورس انہی کا گروپ سے تو پوسٹ ہوئی تھی سب سے پہلے, انہی کا گروپ سب سے پہلے پوسٹ ہوئی تھی. خیر جو باقی جو دوسرا گروپ ہے دوسری سائٹ کا, جو کہ انجینئر صاحب کا نہیں ہے, ایک اور کا ہے, انہی کے ریوائولسٹ کے مخالف کوئی گروپ ہے, پتہ نہیں کوئی ہیں بوائز ہیں, میں مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. میں تو سر انہوں نے میرے والد صاحب کا کینسر نیا ڈائگنوز ہوا تھا, تو میں آپ یقین مانیے, آپ کسی سے بھی پوچھیں جو مجھے جانتا ہے, جو انہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے, یاسر جنجوا صاحب کو بھی میرے گھر آنا پڑا تھا, میں صبح سے شام تک ان کے ساتھ بزی ہوا کرتی تھی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اس گروپ نے اس ویڈیو کا بھی ایڈٹ بنایا. یہ ان کی حرکتیں ہیں. بہرحال انہوں نے بھی پھر کیا, ایک جگہ بھی کیسر صاحب بھی بول کر آئے ہیں کہ محرب کے ساتھ میں نے ہینڈ شیک بھی کیا ہے, کیونکہ میں ان کو خاتون نہیں سمجھتا. پہلے وہ مجھ سے بہت کھچی ہوئی تھیں, پھر انہوں نے مجھ سے آرام سے بات کر لی. اب کسی نے ان کی بھی بیچ میں کلپ ڈال دی, اور انہوں نے وہ لگا لیا میرا ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی. تو میں نے کہا بھائی مذاق ٹھٹھے ہی آپ لوگ بنائی جا رہے ہیں, تو خیر اب بنانے دو, لوگوں کا کام ہے چیزیں لینا, چیزیں لیتے رہیں. سانو کی ایک مت ہے یا پتہ نہیں حقیقت ہے اس میں کہ کبھی کسی نے جنازہ نہیں دیکھا کسی خواجہ سرا کا, اس کے بارے میں بتائیے گا. دراصل یہ مت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس کی وجہ اسلام یا ہمارے کوئی کسٹمز نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ سراف رات کو اب دفنانے کے لیے قبرستان میں جاتے ہو تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی اس قبر میں ہمارے دادا دفن ہے, ہمارے ابو دفن ہے, تو اسے خسرے دفنان دے ہو, تو نہیں کہ وہ یہ والی بات ہو جاتی ہے کہ ادھر آپ نے خسرے کیوں دفنائی ہیں. ابھی کتنی بری بات ہے. تو گورکن خود ہی خواجہ سراؤں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ رات کے ٹائم پہ اپنی میت کو دفن کریں, مگر اب حالات چینج بھی ہو رہے ہیں. میجورٹی نہیں, میجورٹی ابھی بھی یوں ہی چل رہی ہے, لیکن مائنورٹی کیسز میں اب حالات تبدیل بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں
اب میرے خیال سے بالکل تبدیلی صحیح. آ رہی ہے, بہت اب لوگ شکریہ بہتری آپ کی کا. طرف اب بہت سی آ رہے چیزیں ہیں. ایسی تھیں جو بڑی بلنٹ تھیں, بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس سے مجھے بڑا شدید اختلاف تھا, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے, میری اپنی ایک رائے ہے. اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی اس میں کہ اختلاف رائے ایک معاشرے کا, ایک قوم کا حسن ہوتا ہے. اگر یہ اختلاف نہ ہوگا تو ہم نہ ہوں گے. یہ تنوع ایک معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. سو تھینک یو فار لسننگ ٹو می. بہت شکریہ.